السلام علیکم. بلیک ہول میں آپ سب کو خوش آمدید. آج کی ہماری گفتگو سائنس اور مذہب پہ ہے، اور سب سے پہلے میں ہمارے مہمان اسپیکر کا تعارف کرواتی چلوں. جنید عالم صاحب ایک انجینئرنگ اور فلسفی گریجویٹ ہیں، سول سرونٹ ہیں، سرکار کے لیے کام کرتے ہیں، ایکسپیریمنٹل فزکس کے ٹیچر رہے ہیں، انسٹرکٹر ایٹ یونیورسٹی لیول پہ، اور فلسفی آف سائنس اور ریلیجن کے اسٹوڈنٹ بھی رہے ہیں. ہماری آج کی گفتگو سائنس اور مذہب، ایک فلسفیانہ تقابل. یہ گفتگو ہے جس میں ہم سائنس اور مذہب کے فلسفے میں ملنے والے رجحانات کا مختصر جائزہ لیں گے، اور یوں دونوں کے تصور علم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. سائنس اور مذہب میں حقیقت اور سچ کا تصور بھی ہمارا موضوع ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم مذہب اور سائنس کی افادیت کے متعلق دلائل کا موازنہ کریں گے اور ان کا تنقیدی جائزہ بھی لیں گے. تو اس کے ساتھ میں ہمارے مہمان جنید عالم کو اسٹیج پر دعوت دوں گی. السلام علیکم. آپ لوگوں کی اجازت سے میں بیٹھ کے گفتگو کرنا پسند کروں گا، کیونکہ میری طبیعت تھوڑی اس بات کی اجازت نہیں دے رہی کہ آپ کے ساتھ جو ادب کا تقاضا ہے وہ پورا کیا جائے کہ کھڑے ہو کے بات کی جائے. اور میرا تعارف کراتے ہوئے سرکاری ملازم مجھے بتایا گیا اور کہا کہ حکومت کے لیے کام کرتے ہیں. تو یہ تو نہیں پتا کہ حکومت کے لیے کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن حکومت سے تنخواہ بہرحال لیتے ہیں. اور جب تنخواہ نہیں لے رہے ہوتے تو آپ جیسے دوستوں کے ساتھ کچھ ایسے موضوعات پہ گفتگو کر لیتے ہیں جو ذہن میں سوالات پیدا کرتے رہتے ہیں. تو مذہب اور سائنس اور فلسفہ، یہ تین بنیادی اصطلاحات ہیں. زیادہ گفتگو ہماری اردو میں ہی ہوگی، تھوڑی بہت انگریزی میں ہوگی، لیکن اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میری اردو کی جو ووکیبلری ہے وہ بہرحال محدود ہے. تو اس میں تین بنیادی اصطلاحات ہیں جن پہ ہم بحث کریں گے. یہ ایک انٹریکٹیو سیشن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی اپنی اس پہ رائے دیتے جائیں. میں ہو سکتا ہے آپ سے سوالات زیادہ کروں اور آپ کو جوابات کم دوں، تو یہ پہلے ذہن نشین کر لیں. تو سب سے پہلے جو تین بنیادی اصطلاحیں ہیں ان کی تعریف کرنے کی سٹیج پیدا ہوتی ہے کہ مذہب کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، اور سائنس کیا ہے. ظاہر ہے کوئی بات ہونے سے پہلے میرا خیال ہے جو تعریفیں ہیں، جو بیسک ڈیفینیشنز ہیں، ان کا ہمیں اندازہ ہونا چاہیے. تو بجائے اس کے کہ میں یہ تعریف کروں، آپ سب لوگ کوشش کر کے، ایک اجتماعی کوشش کر کے اگر ان تین چیزوں کو میرے لیے ڈیفائن کر دیں تو آسان ہو جائے گا ہماری گفتگو کو آگے لے کر چلنا. تو سب سے پہلے سائنس کی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ قدرے آسان ہے اس کی تعریف کرنا یا اس کو ڈیفائن کرنا. تو آپ کے خیال میں سائنس کیا چیز ہے؟ سائنس کی تعریف کرنا پڑے تو کیسے کریں گے؟ ایکسپیریمنٹس پر کوئی چیز لائک observation based on experiment کے ذریعے جو نالج ہو اس کو سائنس. ٹھیک ہے. مفروضات پر کی بنیاد پر جو ہم تھیوریز وغیرہ بناتے ہیں اور اس کے بعد جو لاز بناتے ہیں ان کو ہم سائنس وغیرہ. بالکل صحیح، لاجک کے تھرو. بالکل صحیح. میرے حساب سے سائنس ایسی چیز ہے جس کو ہم فالسیفائی کر سکتے ہیں ایکسپیریمنٹ سے. صرف ایک بات کرنا، ہائپوتھیسس دینا سائنس نہیں ہے، کوئی تھیوری بنانا بھی سائنس نہیں ہے، ایز لانگ ایز وہ فالسیفائبل نہ ہو. تو اگر اس کو ٹیسٹ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، چاہے وہ جتنی پیاری جتنی اچھی تھیوری ہے، تو وہ سائنس نہیں، فلاسفی ہے یا پھر کچھ اور ہے یا پھر مذہب ہے. تو یہی مین فرق ہے فلاسفی اور مذہب اور سائنس میں. صحیح. مذہب انفالسیفائبل ہے. دوستان نے ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਐਕਸ਼ਨ ਔਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ہے ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਸਾਇੰਸ ہے. ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ تو تسی ذرا زیادہ اسپیسیفک کر دیں. چلو اٹس بڑی دلچسپ، آپ نے دو تین زاویوں سے جو ہے نا تعریف اس کی کر دی. اور واقعی سائنس بنیادی طور پہ ہمارے علم کا وہ حصہ ہے جو اس مادی دنیا سے متعلق ہے، اور اس کو حاصل کرنے کا، اس کی آموزش کا جو طریقہ ہم اختیار کرتے ہیں وہ سائنٹیفک میتھڈ کہلاتا ہے. مطلب جو بھی علم آپ سائنٹیفک میتھڈ کے ذریعے سے، سائنسی طریقہ کار کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں وہ سائنس کا علم ہے. اس کے علاوہ جو علوم ہیں وہ علوم تو ہوں گے اپنی حیثیت میں، اپنی جگہ پہ، لیکن سائنس کے درجے پہ فائز نہیں کیے جائیں گے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. میرا خیال ہے زیادہ تر لوگوں کو یہ بالکل واضح ہے کہ سائنس
ایک خاص مخصوص نوعیت کا علم ہے، کسی جنرل نوعیت کے علم کو سائنس نہیں کہا جا سکتا، بلکہ آپ میں سے ایک نے تو اس کی جو کہہ لیں کنٹمپریری سب سے بڑی جو ڈیفائننگ فیچر ہے فلسافیکل فیچر فالسیفیکیشن کا، اس کی بھی کر دی ہے، آپ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے. تو وہ جو پاپر کی فلسفی ہے بیسیکلی فالسیفیکیشنزم کی، جس سے آج کل ہم سائنس کو ڈیفائن کرتے ہیں، وہ بالکل ایک کافی تعریف پرووائڈ کرتی ہے. جی ہم اس کو سائنس بیسڈ نالج کہہ سکتے ہیں. ہمارے 5 حصے ہیں، اس کی بیس پہ جو نالج ہم گین کر رہے ہیں وہ سائنس کر تو ایسے ہی رہے ہیں، لیکن اس پہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ یہ زیادہ جنرل کیٹیگری اور چیزوں کو ڈیفائن کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو کوئی ایسی منیمل ڈسکرپشن دے دی جائے کہ جس سے وہ باقی سب چیزوں سے علیحدہ کر کے دیکھی جا سکے. ٹھیک ہے، تو مطلب کسی بھی چیز کی تعریف ایک ایسی ڈسکرپشن ہے کہ جو کسی دوسری چیز پہ صادق نہیں آتی، اس کے لیے سوٹیبل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو حسیات کے ذریعے تو بہت سارے علوم ہیں جو ہم حاصل کرتے ہیں، اور بھی مطلب ایون مذہب میں ہم آگے جا کے اگر زیادہ تفصیل میں جائیں آج بحث میں شاید آج موقع نہ ملے، لیکن مذہبی جو کچھ علوم کے آرگیومنٹس ہیں وہ بذات خود مشاہدے پہ ہی مبنی کرتے ہیں علم کو. ایون جو پیغمبروں کا طریقہ آموزش ہے اس کو بھی مشاہدے کے ساتھ کئی بار تشبیہ دی جاتی ہے، اور وہ بھی ایک پیغمبروں کا بھی ایک تجربہ ہے زندگی کا جس کے ذریعے سے وہ انقلاب برپا کرتے ہیں قوموں میں وغیرہ وغیرہ. تو ٹھیک ہے، ایک ٹرم جو ہے سائنٹیفک میتھڈ، وہ سائنٹیفک ٹیمپر بھی ہے نا، پروبیبلی جواہر لال نہرو کوائنڈ دس ٹرم. سائنسی مزاج اس کو کہیں گے کیا نا؟ سائنسی مزاج کہہ لیں، لیکن سائنسی مزاج میرا خیال ہے کسی بھی سائنٹیفک میتھڈ کو پوری طرح اڈاپٹ کر لینا اور اس کو اپنے مزاج کا حصہ بنا لینا، اپنی زندگی کے باقی بھی جو پہلو ہیں ان میں غالباً اسے آپ سائنٹیفک ٹیمپر یا ٹیمپرامنٹ کہیں گے. ٹھیک ہے جی جی. اگر کوئی چیز ابھی ایکسپیریمنٹ نہیں ہوئی لیکن وہ میتھمیٹیکلی پرووڈ ہے، اس پہ ہم آتے ہیں. یہ جو پرابلم آف ٹروتھ میں ہم آئیں گے. آج ہمارے بنیادی طور پہ 3 ہی موضوعات ہیں: علم کیا ہے سائنس اور مذہب کی روشنی میں، حقیقت کیا ہے ریالٹی جسے آپ کہتے ہیں سائنس اور مذہب کی روشنی میں، اور ٹروتھ کیا ہے ان دونوں کی روشنی میں. تو ٹروتھ کا جو تعلق ہے وہ ڈائریکٹلی میتھمیٹکس سے، اور ایسی میتھمیٹکس سے ہے کہ جس کو ابھی تک آپ نے تجربے کے کہہ لیں روشن دان میں سے نہیں گزارا. چلے، سائنس کی تعریف ہو گئی. دوسری جو چیز ہے آج کے لیے اہم وہ مذہب ہے، اور غالباً سائنس سے ذرا کسی قدر مشکل ہے اس چیز کی تعریف کرنا. تو مذہب کی کوئی تعریف کر کے اگر مجھے بتانا چاہے. مذہب جڑا ہے عقیدے تو لفظ نکلیا، عقیدہ ہے عقد، مطلب گرا لگا دینا کسی چیز نو رکھ لینا سنبھال کے کہ اے ایویں ہے تے اج تو بعد مینوں ایویں ہی لینا ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. اقبال نے ایک جگہ پہ لکھا تھا، میں وہی کوٹ اگر کر دوں مجھے بیسٹ لگا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ انسان کا اور کائنات کا آپس میں ایک تعلق ہے، اور اس تعلق میں بہت سارے سوال اٹھتے ہیں جس کا ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس تعلق میں یہ کیا ہے. اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہر دور میں مذہب آیا، اور وہ جو جواب دینے والا شخص تھا وہ مذہبی شخصیت تھا. بالکل ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح ہے. مذہب بیسیکلی مادے کے اندر ماورائیت کی انوالومنٹ ہوتی. بالکل، مطلب زیادہ اگر آپ اس کو انہی دونوں آپ کی دونوں تعریفوں کو ایک لیول اور اوپر لے جائیں تو یہ تعریف بن جائے گی کہ جب آپ اس مادی دنیا سے اوپر اگر کوئی مابعد الطبیعات کی دنیا ہے، کوئی سپر نیچرل ورلڈ ہے، یا کوئی ایسی ہائپوتھیسز آپ دیتے ہیں کہ جس کے تحت اس مادی دنیا کو کنٹرول کرنے والی بھی کوئی ایک دنیا ہے، تو یہ بنیادی طور پہ معاف کیجیے گا، یہ بنیادی طور پہ ایک مذہبی آرگیومنٹ ہوگا. ٹھیک ہے، تو مذہب کسی بھی ایسے تصورات کے مجموعے کو کہیں گے، کسی بھی ایسے سیٹ آف پروپوزیشنز کو کہیں گے کہ جس میں آپ اس فزیکل ورلڈ کا ایک میٹا فزیکل یا سپر نیچرل ورلڈ کے ساتھ کوئی ایک ریلیشن اسٹیبلش کریں، اور نہ صرف یہ وہ ریلیشن اسٹیبلش کریں بلکہ اس کی بنیاد پہ اپنے ذمے کوئی کام بھی لے لیں، اپنے اوپر کچھ ڈیوٹیز بھی عائد کر لیں کہ یہ جو ریلیشن ہے اس کے تحت جو اس دنیا کو کنٹرول کرنے والی اتھارٹی یا دنیا ہے، اس دنیا سے بلند دنیا، اس نے اس کو چلانے کا کچھ نظام بھی دیا ہے، کچھ چلانے کے کچھ احکامات بھی دیے ہیں وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، تو مذہب بنیادی طور پہ کسی بھی ایسے اصولوں کے، عقائد کے، احکام کے مجموعے کو ہم کہیں گے جس کی بنیاد پہ ہم ایک ورلڈ ویو ذہن میں بنائیں گے. تو ان دو تعریفوں کے کرنے سے ایک پہلا فرق تو واضح ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ سائنس جو ہے وہ مادی دنیا تک محدود ہے، اور جو
مذہب ہے وہ مادی دنیا سے اوپر بھی یا مادی دنیا کے علاوہ بھی کچھ دنیایں یا کوئی ایسا ریلم ہے جس کو سپوز کرتا ہے. یہ تقریباً دنیا کے تمام مذاہب میں آپ کو نظر آئے گا. سب سے زیادہ آپ کو جو الہامی مذاہب ہیں جو جوڈیو کرسچن اسلامک ٹریڈیشن کے مذاہب ہیں, ابراہمک ریلیجنس, ان میں آپ کو سب سے زیادہ نظر آئے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ دونوں چیزیں واضح ہیں کسی حد تک, اور مذہبی لوگ انہی دو تعریفوں کو استعمال کر کے کئی بار یہ اعتراض بھی اٹھاتے ہیں کہ جو سائنس ہے وہ تو مادے سے متعلق بحث کرتی ہے, اور مذہب جو ہے وہ انسان سے متعلق اور انسان کی اس کائنات میں جو حیثیت ہے اس سے متعلق اور اس کے اس مادی دنیا کے ایک خدا سے تعلق سے متعلق باتیں کرتی ہے. تو کس طرح سائنس جو ہے وہ ریلیٹڈ ہو سکتی ہے مذہب سے, یا کس طرح اس سے متصادم ہو سکتی ہے, کیونکہ ان دونوں کی آپس کی ڈومینز ہی ڈفرینٹ ہیں, ان دونوں کے میدان ہی ڈفرینٹ ہیں. تو اس اپیرنٹ انوملی کو کہہ لیں ریزالو کرنے کے لیے جو تیسری اصطلاح ہمارے اس بحث میں شامل ہے وہ فلسفے کی ہے. ٹھیک ہے, تو فلسفہ کیا بلا ہوتی ہے؟ ان تینوں میں سے میرا خیال ہے سب سے مشکل جس چیز کی تعریف کرنا ہے وہ فلسفہ ہے, فلاسفی. تو فلاسفی کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ کنٹمپریری ڈیفینیشن. ایک دور تھا جب فلسفے کو غالباً ڈیفائن کرنا قدرے آسان تھا, لیکن آج کے دور میں فلسفے کی تعریف کیا کی جا سکتی؟ سر میرے حساب سے یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے ہم جو ہے نا ایک ایبسٹریکشن کریٹ کرتے ہیں, مطلب ایک سیٹ آف فینومینا کو سمجھنے کے لیے, تو اس کو ہم فلاسفی کہتے ہیں. فلاسفی آف ریلیجن ہے, فلاسفی آف لو بھی ہوتی ہے, فلاسفی آف سائنس ہے, فلاسفی آف جو مرضی آپ کر لیں. تو اس سے پہلے وہ بس ایک وہ ہے نا ایک ڈیٹا ہے آپ کے پاس, بہت ساری ڈفرینٹ باتیں ہیں اس کے اندر, لیکن آپ نے اس کو ایک شکل دینی ہے, ایک ایبسٹریکٹ سا سسٹم بنانا ہے جنرل سا, جس سے آپ کے اندر رولز ہوں اس کے اندر, پھر آپ اسے نئی چیزیں نکال سکیں. تو ایک ایبسٹریکشن ہے بیسکلی. اس میں کوئی ایکسپیریمنٹس انوالو نہیں, صرف ریزن آرگومنٹیشن کی بنیاد پہ ان کو ایک نا کنڈینس کر دینا ایک سیٹ آف رولز میں. اس کو میرے خیال سے فلاسفی کہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بہت بہت اچھا. ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋਸਤ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਜਵਾਬ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਕੀਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ बहस और ਜਿਹੜੀ ਮਾਦੀ नहीं है वो सवाल, चूँकि साइंस ਜਿਹੜੇ बाकी होंगे वो तो साइंटिफिक क्वेश्चनस होंगे ना, लेकिन ਜਿਹੜੇ गैर मादी ने मैटाफिजिकल एग्जिस्टेंस है जिन्होंने चीज़ों की उन्होंने सवालों पर सोच विचार करना, साइंटिफिक मैथड भी इस्तेमाल करना या फिर ऐसे भी अजम्पशंस इस्तेमाल करना, वो फिलासफी हो सकती है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. और कोई जी जी मेरे ख्याल में जिस तरीके से हमने साइंस का देखा कि ये यहाँ तक लिमिटेड है, और रिलीजन का हमने देखा कि ये इस टिपिकल इस चीज़ पे करती है, तो वो हम ये कह सकते हैं कि वो जुज़वी तौर पे बाकी उलूम है उसे देखते हैं. लेकिन इन सारे उलूम को अगर कुल्ली तौर पे देखना शुरू करें तो वो शायद फ़िलासफ़ी है. ये एक दौर तक तो ये जो कॉन्सेप्ट था फ़िलासफ़ी का ये राइज था कि फ़िलासफ़ी सारी साइंसेस की, सारे उलूम की माँ है, और अभी भी वो किसी हद तक है, लेकिन अब वो किस हद तक है वो समझ लेना चाहिए. वो सिर्फ इस हद तक है कि वो सारे उलूम की, सारे जो सोशल साइंसेस हैं या इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, नेचुरल साइंसेस हैं, मज़हब है, सारे ये जो उलूम अलग-अलग जगहों पे एग्जिस्ट करते हैं, वो उनके बुनियादी मफरूज़ात या उनके बुनियादी सवालात उनको बर्थ देती है, उनको जन्म देती है. बेसिकली फ़लसफ़े का काम ये है, पहला काम ये है. दूसरा काम ये है कि उन सवालात को जन्म देने के बाद ये भी बताती है कि किन तरीक़ों के ज़रिए से इन सवालात के जवाब ढूंढे जा सकते हैं. ठीक है, तो ये जहन में रहे. मतलब सारे डिसिप्लिन्स की जो बेसिक फाउंडेशनल बहस होगी वो किसी न किसी फ़लसफ़े के अंदर रह के होगी. मसलन साइंस की आप सब लोगों ने एक तारीफ़ बताई है, लेकिन वो तारीफ़ जो है वो साइंस ने ख़ुद नहीं पैदा की, वो तारीफ़ फ़लसफ़े की ही पैदावार है. बल्कि फ़लसफ़ा साइंस की स्पेसिफिकली स्पीकिंग फ़लसफ़ा साइंस की पैदावार है. फ़िलासफ़ी ऑफ साइंस ने आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को वाज़े किया है कि साइंस हम किस चीज़ को कहेंगे और किसको नहीं कहेंगे. मसलन आप में से किसी ने अगर नफ्सियात पढ़ी है तो फ्रॉइड को जानते हैं. तो फ्रॉइड पे पॉपर ने सबसे जो मशहूर एक एतराज़ किया था वो ये किया था कि फ्रॉइड की जो साइकोलॉजी है ये सूडो साइंस के ज़ुमरे में आती है, साइंस के ज़ुमरे में नहीं आती. क्यों? क्योंकि उसकी जो असर्शंस हैं या उसके जो हाइपोथेसिस हैं उनको फॉल्सिफाई नहीं किया जा सकता. मार्क्सिज्म के बारे में भी यही कहा था.
کہ یہ بھی کیونکہ ایسے ٹرانس ہسٹوریکل ہائپوتھیسز ہیں کہ جن کو کسی بھی طریقے سے فالسیفائی نہیں کیا جا سکتا. تو آپ نے فلسفی آف سائنس کے ذریعے سے کچھ بنیادی چیزیں وضع کر دی ہیں کہ یہ ہیں جو سائنس کو کوالیفائی کروائیں گی ایز سائنس, اور یہ ہیں جو مذہب کو کوالیفائی کرائیں گی ایز مذہب یا کسی بھی دوسری ڈسپلن کو. ٹھیک ہے, تو جو کسی بھی ڈسپلن کی بنیادی ڈیفینیشنل پروپوزیشنز ہیں وہ آپ کو اس ڈسپلن کے فلسفی سے ملیں گی, اور اس کا کانٹینٹ جو ہے ظاہر ہے کہ اس کا عام طور پہ کانٹینٹ ہوگا. ٹھیک ہے, تو اب بحث یہاں تک واضح ہے, سمجھ آتی ہے. تو بحث کیا ہے پھر؟ مطلب اپیرنٹلی اس تعریف سے لگتا ہے کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہونا چاہیے, مذہب جو ہے وہ ایک علیحدہ دنیا ہے, اور جو ہے نا سائنس ایک علیحدہ دنیا ہے, اور ان دونوں کے فلسفے کو بھی دیکھ لیں تو ایک فلسفہ انسان کے اس دنیا میں جو رتبہ ہے اس کا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے اس سے ریلیٹڈ ہے, اور دوسرا فلسفہ جو وہ علم سے پیورلی علم سے ریلیٹڈ ہے. تو پھر جھگڑا کہاں ہے؟ کیا وجہ کیا ہے کہ اکثر ہم یہ ڈیبیٹ کرتے نظر آتے ہیں کہ مذہب اور سائنس میں کوئی تفاوت ہے, یا ان میں کچھ جھگڑا ہے, یا ان میں کوئی کیا ہے؟ تو آپ کے خیال میں کیا جھگڑے کی جڑ کیا ہے؟ کس وجہ سے لگتا ہے کہ سائنس اور مذہب میں کسی قسم کا کانفلکٹ پایا جاتا ہے؟ میں احمد جاوید صاحب کو کوٹ کروں گا. انہوں نے جب کہا کہ میں نے اپنے بچوں کو فلسفے اور لاجک وغیرہ سے دور رکھا ہے. احمد جاوید صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بچوں کو فلسفے اور لاجک وغیرہ سے دور رکھا ہے کیونکہ یہ گمراہی کی طرف لے جاتی ہے. اور امام غزالی کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میتھ اور فلسفی سے دور رہیں, لیکن کچھ لوگ اس کو ڈسپیوٹ بھی کرتے ہیں کہ جی نہیں ایسی بات نہیں ہے. ریاضی کے بارے میں تو انہوں نے نہیں کہا تھا, لیکن منطق کو انہوں نے کافی تنقید کا اس بنیاد پہ نشانہ بنایا, کیونکہ منطق خاص طور پہ جو ابو علی سینا کی منطق ہے وہ کافی انفلوئنسڈ ہے یونانیوں کی منطق سے, اور اس کی بنیاد پہ بہت سارے ایسے تصورات یا خیالات عام ہونا شروع ہو گئے تھے کہ جن سے جو مذہبی طبقہ تھا وہ کافی حد تک اگری نہیں کرتا تھا, جس کی وجہ سے. تو اور کوئی اس کا جواب دینا چاہیے کہ کیا کنٹمپریری سائنس کے بارے میں آپ نے کہا کہ پہلے جو تھا سائنس ایکسیپٹ کرتی تھی ریلیجن کو, مطلب ریلیجن بھی ایک فلسفی تھی, لیکن ابھی جو فرائڈ کا آپ نے حوالہ دیا تو اب جیسے سائیکالوجی بھی سوڈو سائنس میں آ گئی ہے, اور اب ریلیجن بھی سوڈو سائنس میں آ گیا. تو مطلب آج کی سائنس ایکسیپٹ نہیں کرتی ریلیجن کو. ٹھیک ہے, یہ اس کی بھی ہم وجہ پہ ابھی جاتے ہیں کہ آج کی سائنس ریلیجن کو ایکسیپٹ کیوں نہیں کرتی. کیوں تھا کہ ایک وقت تک مثلاً مسلمانوں کے ہاں ہی بڑا یہ عام ایک پیٹرن نظر آتا ہے کہ بڑے, اور کرسچنس کے ہاں بھی, وہاں پہ بھی جو فلاسفرز آف نیچر تھے وہ فلاسفرز آف ریلیجن بھی تھے, وہ فلاسفرز آف ایتھکس بھی تھے, اور یہ سب چیزیں اکٹھی ایک ہی فلسفے کے امبریلا کے انڈر ہوتی تھیں. لیکن اب ایسا کیا ہوا ہے کہ یہ چیزیں آہستہ آہستہ ہاتھ سے نکل گئی ہیں, یا ان میں کسی قسم کا کانفلکٹ آ گیا؟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨਫਲਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਨਫਲਿਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਕਿ ਹਰ ਸਵਾਲ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਾਇਨਾਤ ਕਿਵੇਂ ਵਜੂਦ 'ਚ ਆਈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ. ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਇਨਾਤ ਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜੂਦ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ. ਆਈ ਗੈਸ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਇੰਸ ਰੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਤੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨੇ ਅਕਦ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਜਾਣਨੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਹੈ. نہیں ٹھیک ہے, کالی رات تو نہیں ہے خیر, لیکن چلو آگے گل کر لینے ہیں. تو چلیں ان کی بات سے نا تھوڑا سا میں اگر ڈرائیو کروں تو کہ کہیں پہ جا کے کانفلکٹ شروع ہوتا ہے اور اس سے پہلے نہیں ہے. تو بیسیکلی ہے تو ایسا ہی, مطلب 3 ماڈلز پائے جاتے ہیں اس وقت سائنس اور مذہب کے آپس کے تعلق کے متعلق, کہ ایک تو یہ کہ جی ان میں آپس میں تعلق ہی نہیں ہے تو جھگڑے کی کوئی بات پیدا ہی نہیں ہوتی. سائنس اس چیز سے متعلق بات کرتی ہے, مذہب اس چیز سے متعلق. دوسرا ہے کہ جن کے آپس میں تعلق تو ہے لیکن ان کا چیزوں کو دیکھنے کا طریقہ بالکل ایک دوسرے سے جدا ہے, میوچلی ایکسکلوسیو ہے, تو اس لیے بھی ان میں تھوڑا بہت کبھی کبھی گنجائش آ جاتی ہے کانفلکٹ کی, لیکن ادروائز کوئی کانفلکٹ پیدا نہیں ہوتا. اور تیسری جو ہے وہ آؤٹ رائٹ کانفلکٹ کی کہہ لیں کیفیت ہے. اس سے زیادہ تر آج کل کے دور میں شاید لوگ اس سے زیادہ اگری کرتے ہیں کہ سائنس اور مذہب بنیادی طور پہ ایک ہی جیسی چیزوں سے متعلق بات بھی کرتے ہیں اور ایک ہی جیسے سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں, اور جواب چونکہ مختلف ہے اس لیے ان کے آپس میں جھگڑا رہتا ہے.
اور میرا خیال ہے کہ یہ تیسری چیز جس کو ہم اکثر پچھلے 100 سال میں تو بہت سارے لوگوں نے ٹرائی کیا ہے کہ منیمل کانفلکٹ والا ماڈل ہے اس پہ رہا جائے اور مذہب اور سائنس کو ایک طرح سے ایک دوسرے سے کچھ زیادہ متنفر کرنے کی کوشش نہ کی جائے. لیکن حقیقت میں ایسا ہوا ہے کہ مذہب جن سوالات کے جواب دیتا تھا آج سے کچھ 100 سال 200 سال 300 سال پہلے، آہستہ آہستہ ان سوالوں کے جواب سائنس نے دینا شروع کیے ہیں. ٹھیک ہے، اور مطلب ایسا نہیں ہوا کہ سائنس نے صرف انکروچ کیا ہے اس پہ یا سائنس نے زبردستی ان سوالوں کو اپنا لیا ہے. ہوا اس وجہ سے ہے کہ سائنس کے ڈسپوزل پہ ٹولز ایسے آ گئے ہیں جن کی وجہ سے ان چیزوں کے جوابات دینا ممکن ہو گیا جن کے جوابات پہلے ممکن نہیں تھا. ٹھیک ہے، مثلا 17ویں 18ویں صدی تک جو سب سے سوفسٹیکیٹڈ ڈومین آف سائنس تھی وہ مکینکس تھی. ٹھیک ہے، کیلکولس کی بنیاد پہ ہم نے مکینکس جیسا ڈسپلن جو ہے وہ ایجاد کیا اور اس کو انڈسٹریل ریولوشن میں باقاعدہ انسانوں نے استعمال کیا. وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے کہ کہہ لیں اس کی جو ایک سویلائزیشنل پاور تھی اس وقت کی سائنس کی، وہ آپ کو انڈسٹریل ریولوشن میں نظر آتی ہے. اس سے علیحدہ ہو کے بھی دیکھیں تو پیورلی جو میٹر کی دنیا ہے، مادے کی دنیا ہے، وہی مکینکس کی دنیا ہے، اس کے علاوہ کوئی دنیا نہیں. مطلب اس سے زیادہ ہمارا جو کامن سینس ویو آف میٹر ہے وہ بھی نہیں ہے. مطلب ہمیں بھی دن میں جو چیزیں نظر آتی ہیں جن کو ہم مادہ سمجھتے ہیں، دیواریں ہیں اور دروازے ہیں اور پہیے ہیں اور گاڑیاں ہیں اور جو گائیں بھینسیں ہیں، وہی چیزیں تھیں جو مکینکس کا بھی موضوع تھیں. لیکن 19ویں صدی کے لگ بھگ، آپ میں سے سائنس کے کتنے طالب علم ہیں جنہوں نے سائنس پڑھی یا فزکس خاص طور پہ جن لوگوں نے پڑھی، تو آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ 19ویں صدی کے آخری چوتھائی سے لے کے 20ویں صدی کے پہلی چوتھائی، مطلب یہ جو 50 سال بنتے ہیں یہ بڑے انقلابی نوعیت کے 50 سال ہیں. انہی کے دوران میکسویلز کی ایکویشنز بھی منظر عام پہ آ جاتی ہیں، انہی کے دوران تھامسن کا ایکسپیریمنٹ بھی سامنے آ جاتا ہے، انہی کے دوران ریلیٹیوٹی بھی سامنے آ جاتی ہے. اور ساری ان چیزوں سے متعلق جو پہلے ما فوق الفطرت ما بعد الطبیعات کی باتیں تھیں، جو صرف اصول کے لیول پہ ہوتی تھیں کہ جی میٹر جو ہے وہ ایٹامک ہے. وہ تو کتنا عرصہ پہلے ڈیموکریٹس نے بھی کہا تھا نا کہ میٹر ایٹامک ہے، کہ کسی نہ کسی لیول پہ جا کے مزید ڈویزیبل نہیں ہوگا. لیکن ذرات سے بڑھ کے ہمارا کامن سینس ویو آف میٹر نہیں تھا. کوئی ایسا ذرہ ہے جو بہت ہی چھوٹا ذرہ ہوگا اور وہ اسے ہم ایٹم کہیں گے، اس کے علاوہ نہیں. لیکن الیکٹرو میگنیٹکس کے آنے سے اور الیکٹروسٹیٹکس کے ایکسپیریمنٹس ایجاد ہونے سے، بجلی کے ایجاد ہونے سے، ہم کئی ایسے ایکسپیریمنٹس کرنے کے قابل ہو گئے کہ جو پہلے ما فوق الفطرت ڈومین میں شامل تھے. مطلب بچپن میں آپ سب لوگوں نے وہ مقناطیس کے ساتھ کرتب دکھائے ہوں گے اپنے دوستوں کو کہ میز کے اوپر کوئی چیز رکھ کے نیچے سے مقناطیس کو ہلا کے اس کو ہلانا. تو ایک دور تھا کہ واقعی وہ جادوئی ایک تصور تھا کہ مقناطیسی قوتیں یہ کیا چیز ہے. یہ جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ جانتے ہیں کہ ویسے بھی میگنیٹک جو فورس ہے وہ نان کنزرویٹو فورس ہے، بڑی عجیب و غریب فورس ہے. ابھی تک اس کی اگر آپ فلسافیکل تشریح کرنے کی کوشش کریں تو بڑا اٹس اے ڈیفیکلٹ تھنگ. یونیپول میگنیٹک یونیپول ایگزسٹ نہیں کرتا فار ایگزامپل. تو مطلب یہ ساری چیزیں صرف ایسا نہیں ہوا کہ سائنس نے آہستہ آہستہ ان سوالات کا جواب دینا شروع کر دیا، بلکہ سائنس کے پاس ایسے انسٹرومنٹس آ گئے کہ جن کے نتیجے میں ان سوالات کا جواب دینا ایک سائنٹیفک طریقے سے پاسبل شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہاں سے کانفلکٹ شروع ہوا پھر کہ جی کچھ چیزیں تھیں جو ہمارے مذہبی لوگ بڑی عام سی مثال دیتے ہیں کہ جی انسان اب بیٹھا ریموٹ کنٹرول سے اگر ٹی وی کو کنٹرول کر سکتا ہے تو خدا جو ہے نا اپنے عرش پہ بیٹھا دنیا کو کیوں نہیں کنٹرول کر سکتا وغیرہ. ٹھیک ہے، تو اب کہنے کو تو یہ ایک کہہ لیں مومن کا آرگومنٹ ہو سکتا ہے، مبنی بر ایمان ایک آرگومنٹ ہو سکتا ہے کہ جی یہ ساری جو ترقی ہوئی ہے یہ بھی بنیادی طور پہ ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے ہوئی ہے، ہمیں مزید اشارے اور مزید آیات دکھانے کے لیے ہوئی ہے کہ کس طرح سے چیزوں کو کنٹرول اپیرنٹلی ما فوق الفطرت چیزوں سے کیا جا سکتا ہے. بالکل ماورا عقل سے ماورا چیزیں ہیں جو حقیقت بھی رکھتی ہیں. لیکن یہ کہ اس کی وجہ سے ایک اصولی لیول پہ، ایک لیول آف پرنسپلز پہ ایک بہرحال یہ جو کہہ لیں آنا شروع ہو گیا کانفلکٹ سائنس میں اور ریلیجن میں، کہ جس کی وجہ سے ابھی تک ہماری یہ بحثیں چل رہی ہیں. تو یہ پوری پہلی 10-15 منٹ کی جو بحث ہے اس کا مقصد صرف یہ ہے
کہ آپ کو یہ ذہن نشین کرایا جائے کہ آج کی دنیا میں واقعی ایسا ہے کہ مذہب اور سائنس کے سوالات بہت حد تک ملتے جلتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو پہلی چیز تو یہ. اب دوسری چیز یہ کہ اگر مذہب والے یہ بھی مذہبی لوگ یہ بھی ماننا شروع ہو جائیں کہ جی ہم صرف اور صرف اخلاقی ڈومین میں رہیں گے, صرف اور صرف اخلاقیات کی یا انسان کا جو کردار ہونا چاہیے, انسان کا جو عمل ہونا چاہیے, انسان کی جو کہہ لیں اخلاقی زندگی ہے, صرف اس سے متعلق مذہب رہے گا اور باقی چیزوں سے متعلق نہیں ہوگا, تو تب بھی مسائل ختم نہیں ہوتے. اور کئی بار یہ کوشش کی گئی ہے کہ جی آپ جو اخلاقی معاملات ہیں ان تک محدود کر دیں مذہب کو, اور جو علمی معاملات ہیں ان تک ڈومین بڑھا دیں سائنس کی. لیکن مثلا ایک مثال کے طور پر سوال ہے, مذہب آپ سے کہتا ہے کہ ہمیشہ سچ بولو. سچ کیا ہے؟ سچ کیا ہے؟ سچ کو ڈیفائن کرنا ایک بڑا لمبا چوڑا معاملہ ہے. ٹروتھ ہمارا آج کا ایک موضوع بھی ہے باقاعدہ کہ ٹروتھ کی درجنوں ویوز ہو سکتے ہیں, اور ود ان سائنس اس کے درجنوں ایسے ویوز ہو سکتے ہیں کہ جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہ ہوں. بہت سارے معاملات, کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو, لیکن زیادتی کہاں پہ جا کے اخلاقیات اور جو فیکٹ ہے وہ علیحدہ ہو جائے گا, کہاں پہ جا کے آپ کا فار ایگزامپل اسٹیبلشڈ اکنامکس کا جو نالج ہے کہاں پہ جا کے وہ ایکسپلوئٹیشن کو شروع کرے گا اور کہاں سے پہلے پروفٹس کی ڈومین رکھے گا. لیٹس سی. ٹھیک ہے, تو مطلب یہ کہ جو سائنسی اپیرنٹلی سائنٹیفک موڈ آف ایکوزیشن کے ذریعے سے حاصل کیا ہوا علم جو ہے وہ بذات خود ایسے کئی فیکٹس کو جنم دے گا کہ جو ان اخلاقی معیارات کے ساتھ جڑے ہوں گے جن پہ ہمیں عمل کرنے کو مذہب کی طرف سے کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ نئے مسائل, نئے مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں دنیا میں, اور مذہب جو ہے اس کو اپنے آپ کو نئے سرے سے بار بار انٹرپریٹ کرنے کی, ری انٹرپریٹ کرنے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے. اب وہ ری انٹرپریٹ کرنے کی ضرورت کی ایک مثال آپ یہ لے لیں کہ علم کی عام طور پہ 3 سورسز ہیں, 3 ذرائع ہیں. ٹھیک ہے, 3 ہی ہیں نا, کون کون سے ہیں؟ سائنس ہے, مذہب ہے. نہیں, علم کے ذرائع. اب سائنس جو ہے نا وہ کہہ لیں ایک میتھڈ ہے, تو علم کے جنرل ذرائع جو ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. ایک ہے جو حسیات ہیں جن کے ذریعے سے آپ کو امپیریکل نالج حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک آپ کی عقل ہے جس سے آپ کو ریشنل نالج حاصل ہوتا ہے, یا ریزن جسے آپ کہتے ہیں عام طور پہ. ٹھیک, آپ کے اسلامک اسٹڈیز میں جس کو عقلی علم بھی کہا جاتا ہے. اور ایک ہے آپ کی ٹریڈیشن یا ہسٹری یا کچھ دوسرے گزرے ہوئے لوگوں کا تجربہ, ان کا ایکسپیرینس, جس کو آپ نقلی علم بھی کہتے ہیں یا ٹریڈیشنل نالج کہتے ہیں. عام طور پہ مطلب ہماری آج کی دنیا میں یہ 3 ہی موڈز آف نالج جو ہیں وہ پریولنٹ ہیں, مانے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن مذہب اس کے علاوہ ایک چوتھا موڈ آف نالج جو ہے وہ اس میں یقین رکھتا ہے, اس پہ ایمان رکھتا ہے. وہ کون سا ہے؟ وحی ہے. ٹھیک ہے, وہ وحی ہے, ریولیشن ہے. اور یہ مذہب کے نزدیک وہ سب سے زیادہ ٹرسٹ وردی اور سب سے زیادہ کہہ لیں کیا کہتے ہیں نا انفالبل طریقہ ہے علم کا. باقی سارے ذرائع علم میں کوئی نہ کوئی ہو سکتی ہے, کمی بیشی ہو سکتی ہے, لیکن اس ذریعہ علم میں کوئی کوتاہی یا کوئی کمی یا کسی قسم کی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے, کوئی امکان نہیں. اب اگر اس کا امکان نہیں ہے تو اس کے لیے کسی قسم کے کمپرومائز کی اجازت بھی نہیں ہونی چاہیے. لیکن آہستہ آہستہ چونکہ ڈومین آف نالج آف سائنس ہیز بن ایکسپینڈنگ ٹو دا ایکسٹینٹ کہ وہاں پہ جا کے ہمیں جو تجربہ ہے, امپیریکل علم ہے, اس کو اتنا اہم سمجھنا پڑا ہے کہ اب ہم بہت سارے مسلمانوں کے یہاں تو کم ہے, لیکن کرسچن اور جوئش فلسفی میں بہت سارے جو فلاسفرز آف ریلیجن ہیں وہ پیغمبروں کے جو تجربے کو, جو کہ وحی کا تجربہ جسے ہم وحی کہتے ہیں, اس تجربے کو وہ امپیریکل تجربے کے ساتھ کسی حد تک کانفلیٹ کرتے ہیں, جو امپیریکل نالج ہے اس کے ساتھ کانفلیٹ کرتے ہیں. اور اس کی مثال باقاعدہ کئی اسلامک اسکالرز اس کی مثالیں دے چکے ہیں اس انداز میں کہ جیسے ہمارے جو ٹریڈیشن میں جو پروفٹس ہیں, ہمارے اپنے جو پروفٹ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو ان پہ ایک قسم کی کیفیت جو تھی وہ طاری ہوتی تھی وحی کے وقت, جو کہ انڈیکیشن ہے کہ وہ کم از کم ایک تجربے سے تو گزرتے تھے.
وہ تجربے کا سورس کیا تھا اس کو آپ علیحدہ رکھ دیں بے شک، لیکن بہرحال جو علم وہ اپنے صحابہ تک ٹرانسفر کرتے تھے وہ ایک تجربے کا نتیجہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اب کہنے کو یہ ایک لحاظ سے ایک حد سے بڑھ کے کنفلیٹ کرنا ہے، کیونکہ یہ اس قسم کا تجربہ نہیں ہے جو سائنس کا تجربہ ہے، جو کہ ریپیٹیبل تجربہ ہے. ریپیٹیبل کا مطلب یہ کہ وہ تجربہ آپ اپنی لیب میں کریں یا میں اپنی لیب میں کروں یا آپ اپنی لیب میں کریں، اس کا نتیجہ ایک ہی نکلے گا سب کے لیے. یہ ویسا ریپیٹیبل تجربہ تو نہیں ہے، لیکن ایک جنرل نوعیت کا تجربہ تو بہرحال یہ ہے. اور انسانوں کو تجربات جو ہیں، روحانی تجربات اور کہہ لیں ایک ایون جو مسٹیکل تجربات ہیں وہ تو ہوتے رہتے ہیں، اور وہ تاریخ بھری ہوئی ہے ان کے ریکارڈ سے. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو 3 ذرائع علم ہیں، یہ پہلے 4 ہوا کرتے تھے، مسلمانوں میں بھی، کرسچنز میں بھی، جیوز میں بھی، باقی سب میں بھی، اور ہوتے ہوتے اب یہ 3 پہ آنا شروع ہو گئے ہیں. کس وجہ سے؟ کیونکہ ہم نے انہی ذرائع علم کی ڈومینز جو ہیں ان کو آہستہ آہستہ بڑھانا شروع کر دی. ٹھیک ہے. تو نالج سے متعلق ایک چھوٹی سی بس آخری بات کہ مذہب میں نالج کا جو انفالبل یا ایک کہہ لیں ایرر سے بالکل آزاد ہونے کا کیریکٹر تھا، وہ آہستہ آہستہ، اور یہ آج نہیں ہوا، یہ ذہن میں رکھیں، آہستہ آہستہ اٹ ہیز بین اوپن ٹو ری انٹرپریٹیشن. کس وجہ سے؟ کیونکہ وی ہیو بین ری انٹرپریٹنگ اٹ کانسٹنٹلی. تو وہ جو ٹریڈیشنل موڈ آف نالج ریلیجنس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، انہوں نے بذات خود اس چیز کی دلیل فراہم کی ہے، ہسٹوریکل دلیل فراہم کی ہے کہ ہم اسی علم کو ایک تجربے کے نتیجے کے طور پہ حاصل کیا ہوا علم بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس طریقے سے بھی اس کو انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. ہماری اسلام کی اگر آپ ٹریڈیشن میں دیکھ لیں، سیرت پہ فار ایگزامپل جو کتابیں لکھی ہیں، تو یہ ایک مطلب مسلمہ ہے کہ جی سیرت کی تفہیم کے بغیر، سیرت کے مطالعے کے بغیر آپ نہیں سمجھ سکتے کہ جو وہی اتری ہے اس کا معنی کیا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کا سرکمسٹانشل بھی کوئی ایک کانٹیکسٹ ہوگا، اس کا کوئی ایک روحانی کانٹیکسٹ بھی ہوگا، اس کا اس وقت کے لیے کوئی ایک ڈائریکشن سے ریلیٹڈ کوئی ڈائریکشن سے بھی، کوئی احکام سے بھی کوئی تعلق ہوگا. ٹھیک ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر ایک زندگی کی ہسٹری کے ساتھ وہ ریولیوشن جڑی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک تجربہ ہے، ایک تجربے کے بعد دوسرا تجربہ ہے، جس کو ہم بنیادی طور پہ اس ڈائریکشن کی روشنی میں جو پروفٹ نے صحابہ تک پہنچائی ہے ری انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو علم کا جو معیار ہے مذہب میں بھی، مسلمانوں میں تو ابھی ظاہر ہے اس حد تک نہیں، لیکن جو جیوز اور کرسچنز ہیں وہاں پہ علم کا معیار آہستہ آہستہ سائنس کے ساتھ کم از کم فلسفیانہ پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھیں گے تو وہ میچ ہوتا جا رہا ہے، وہ سیم ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. سائنس میں البتہ ظاہر ہے کہ جو ٹریڈیشنل کانسیپٹ ہے، ٹریڈیشنل نالج کا کانسیپٹ ہے، وہ اس طرح سے رائج نہیں ہے جب تک آپ سوشل سائنسز کو کاؤنٹ نہ کر لیں، کیونکہ وہاں پہ آ کے اس کا زیادہ ہوگا، آپ کو ضرورت پڑے گی. ٹھیک ہے. پھر ایک دوسری چیز جس پہ جا کے ایک اور ان کا کمپیریزن بنتا ہے، وہ ہے جو ٹریڈیشنل کانسیپشن آف نالج تھی فلاسفی میں، جسے JTB کنسیپشن آف نالج کہتے ہیں، جسٹیفائڈ ٹرو بلیف. یہ اکثر لوگوں نے سن رکھا ہوگا آپ میں سے کہ پرانے جو یونانی تھے وہ علم کا مطلب ہی یہ سمجھتے تھے کہ جب آپ کسی چیز کو جانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس میں جسٹیفائڈ ٹرو بلیف رکھتے ہیں، کہ آپ ایک تو یہ کہ اس پہ بلیف رکھتے ہیں، دوسرا یہ کہ جس چیز پہ آپ بلیف رکھتے ہیں وہ ٹرو بھی ہے، اور تیسرا یہ کہ اس پہ بلیف رکھنے کی آپ کے پاس کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن موجود ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں مطلب ایک طرف ہم بات کر رہے تھے اس کی کہ ان میں پیرللز ڈرا ہونا شروع ہو گئے ہیں آہستہ آہستہ، کم از کم فلسافیکل بیسس کے اعتبار سے، لیکن دوسری طرف ایسا بھی ہے کہ ان میں بڑے پرپیچول قسم کے فرق بہرحال موجود ہیں. مثلاً جسٹیفیکیشن کا فرق موجود ہے کہ کسی چیز کو مان لینا، جیسے آپ نے مذہب کو شروع میں ڈیفائن ہی اس طرح کیا تھا نا کہ وہ عقد ہے ایک قسم کا، تو مذہبی کسی بھی بلیف کو ذہن میں رکھ لینا اور اس پہ ایمان لے آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ ٹرسٹ کی بنیاد پہ اس کو مان لینا، اس کو صحیح مان لینا، یہ مذہب کا کہہ لیں بنیادی ایک ریکوائرمنٹ ہے. آپ کے سامنے ایک پروفٹ ہے جو زندگی گزار رہا ہے،
اور اس پروفٹ کی زندگی پہ, اس کے کیریکٹر پہ, اس کی جو کوالیفیکیشنز ہیں, اس کی کمپیٹنس پہ آپ کو پورا ٹرسٹ ہے, اور آپ کو جب وہ پروفٹ کہتا ہے کوئی چیز ماننے کو تو آپ مان لیتے ہیں. کیونکہ آپ کا ٹرسٹ کا اس کے ساتھ یہ لیول ہے کہ آپ اس چیز کو ڈاؤٹ کر نہیں سکتے. تو آپ کا ٹرسٹ اس کی جسٹیفیکیشن ہے کہ آپ اس چیز کو صحیح کیوں مانتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو ریپیٹیبلٹی کا کانسیپٹ ہے وہ جسٹیفیکیشن ہے ہمارے سائنٹیفک ٹروتھس یا سائنٹیفک فیکٹس کو ماننے کے لیے. اسی طرح سے ہسٹوریکل ریپیٹیبلٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہسٹوریکل فیکٹس کو ماننے کے لیے ہمارے پاس ایک کسوٹی کا کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جسٹیفیکیشن وہ واحد چیز ہے اب تک میرے خیال میں جس کی وجہ سے ایک واضح خلیج بہرحال موجود رہتی ہے مذہب کی سائڈ میں اور سائنس کی سائڈ. ٹھیک ہے. اچھا چلیں ایک چھوٹی, ابھی میں نے ذکر کیا ہی ہے فیتھ کا, تو ایک میں اوور لیپنگ جو اسٹرین ہے اس کا بھی ذکر کر دیتا ہوں. آلدو یوزلی اب میں اس کا ذکر کرتا نہیں ہوں کیونکہ فیتھ کا لفظ جو ہے وہ بڑا کنفیوزنگ سا لفظ ہے. تو یہ دو اگر ہمیں ایک پیرلل اور ایک اپوزٹ ان کا فیچر سمجھ آ جائے تو کافی حد تک بات تو واضح ہو جاتی ہے. لیکن فیتھ کا جو کانسیپٹ ہے وہ سائنس سے بالکل جدا بہرحال نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. مطلب کئی بار ہم چیزوں کو بڑا ڈبوں میں بند کر کے جو ہے نا علیحدہ علیحدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن جیسے ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ فلسفہ جو ہے وہ سائنس کی تفہیم کے لیے بڑا ضروری ہے, کیونکہ وہ اس کے بنیادی سوالات دے گا, اس کی بنیادی کیٹیگریز دے گا. آپ میں جو کہ فزکس کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں تو میں ایک مثال دے دیتا ہوں. نیوٹن کا دوسرا قانون کیا ہے جی؟ F=ma. ٹھیک ہے. لیکن اس میں m جو ہے وہ کانسٹنٹ آف پروپورشنالٹی ہے. بیسک جو قانون ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ F is proportional to A یا A is proportional to F, کہ کسی بھی چیز پہ آپ جتنی فورس لگائیں گے اسی کے پروپورشنل اس میں ایکسلریشن پیدا ہوگی. ٹھیک ہے. اب کیا اس پروپوزیشن کو یا اس ہائپوتھسس کو ٹیسٹ کیا گیا ہے کہ کتنی فورس لگا کے کتنی ایکسلریشن جب یہ بنایا جا رہا تھا؟ اس وقت نہیں کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک کیلکولس کا بنیادی ایگزیم تھا جس کے اندر صرف ایکوالٹی میں کنورٹ کرنے کے لیے ایک کانسٹنٹ درکار تھا اور وہ میتھ تھا. وہ ہمیں پتہ چلا کہ جتنی زیادہ فورس لگائیں اتنی زیادہ ایکسلریشن تو ہوتی ہے, لیکن میتھ جتنا زیادہ اتنی ایکسلریشن کم بھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. سمجھ میری بات؟ تو اس پرپورشنالٹی کے کانسیپٹ پہ جو آپ کا فیتھ تھا, یعنی میتھمیٹکس کے اس ایکزیومیٹک نیچر پہ جو آپ کا فیتھ تھا کہ یہ ہماری فزیکل ورلڈ کو ڈیفائن کر سکتی ہے یا ڈسکرائب کر سکتی ہے, یہ بذات خود تقریباً اسی نوعیت کا ایک فیتھ ہے جیسا مذہب میں آپ کا فیتھ ہوتا ہے. صرف فرق کہاں پہ جا کے آتا ہے کہ اس فیتھ کو آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ٹیسٹنگ والے معاملے میں بھی ایک اور کاؤنٹر آرگیومنٹ دیتے ہیں اکثر مذہبی لوگ خاص طور پہ. وہ کہتے ہیں کہ جو مذہبی علم ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کا بڑا سادہ سا طریقہ ہے کہ مذہبی علم اپنے عالم کے اندر, مطلب جو شخص اس علم کو رکھتا ہے اس کے اندر کچھ کیریکٹر کی خوبیاں یا کچھ کیریکٹر کے ایٹریبیوٹس پیدا کرتا ہے, اور وہ آپ کو ریپیٹیبل اکراس کلچرز اینڈ اکراس ٹائم اینڈ اسپیس نظر آتا ہے کہ ان بنیادی چیزوں کو ماننے والے لوگوں میں وہ ایٹریبیوٹس ریپیٹ ہوتے رہے ہیں. تو ریپیٹیبلٹی کا کانسیپٹ اس طرح سے بھی لیا جا سکتا ہے. وہی روایتی کانسیپٹ ہے جیسے آپ کے پاس احادیث کی ریپیٹیبلٹی کا کانسیپٹ ہے نا. مذہب کو لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں یہاں پہ. تو جیسے احادیث کے تواتر کا کانسیپٹ ہے, تو احادیث کے تواتر کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ ایک ہی حدیث بہت ساری جگہوں پہ ایک جیسے متن کے ساتھ رپورٹ ہوئی ہو. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی بات حضور پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار کی ہو تو وہ بار بار رپورٹ ہوئی ہو. ٹھیک ہے. تو اس کا تواتر اس سے واضح ہو جائے گا. تو تواتر ہی بیسیکلی ریپیٹیبلٹی ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں اسی نوعیت کا جو تواتر ہے اور اسی نوعیت کی جو ریپیٹیبلٹی ہے وہ آپ کو ان مذہبی لوگوں کے کیریکٹر میں بھی نظر آتی ہے, یا ان لوگوں کی شخصیات میں, یا ان کے رہن سہن میں, یا ان کے چیزیں کرنے کے طریقے میں بھی نظر آتی ہے جو ایک خاص قسم کے مذہبی عقائد رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. پتہ نہیں پاکستانی قوم اس میں کہاں پہ فال کرتی ہے, ہمارے عقائد کا اور ہی ذرا لیول ہے. ٹھیک ہے. مطلب یہاں پہ تو ہم نے تو خیر وہ ایک اور نوعیت کی پوسٹ ماڈرنٹی نافذ کی ہوئی ہے نا,
کہ وہ ہم نے مذہب کو اخلاقیات سے بھی علیحدہ کر لیا ہے. سائنس، مذہب اور اخلاقیات ہم نے 3 علیحدہ دائرے بنا لیے ہیں. ورنہ ہماری اخلاقیات کی ظاہر یہ حالت نہ ہوتی کہ اتنے ہم مذہبی ہیں، اتنے ہم اتنے ہی ہم اخلاقی طور پہ بھی ساؤنڈ ہوتے. تو بہرحال یہ جو 3-4 چیزیں ہیں، بس ایک میں مختصراً واضح کر دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ جسٹیفیکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھتے ہیں تو دونوں علوم کی ڈومین میں جنرلی آتے ہیں، مذہبی علم بھی اور سائنس بھی، لیکن جسٹیفیکیشن کے سٹینڈرڈ کے اعتبار سے، جسٹیفیکیشن کی ہیوینس کے اعتبار سے دونوں مختلف ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح سے فیتھ کی ڈومین میں آپ دیکھتے ہیں تو دونوں کسی نہ کسی حد تک فیتھ پہ بیسڈ ہیں. مثلا ایک بڑا ایک عام فہم جو سمجھنے کی چیز ہے کہ ہمارا فیتھ ہے اس بات پہ کہ ہماری جو 5 سینسز ہیں دے آر کیپیبل آف آبزرونگ دا ورلڈ ان اے ریلائبل وے. ٹھیک ہے نا؟ اب مجھے نہیں پتا آپ لوگوں میں سے کسی نے کبھی جو ہے نا کوئی سائیکیڈیلکس وغیرہ ٹرائی کیے ہیں یا نہیں کیے، تو جنہوں نے کیے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ دیر آر ٹائمس کہ جب آپ کی 5 حسیات جو ہیں یہ کوئی خاص ریلائبل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، لیکن جنرلی ہمارا فیتھ ہے، ایک کلیکٹو فیتھ ہے اس چیز پہ کہ انسانوں کی جو 5 حسیات ہیں دے آر کیپیبل آف آبزرونگ دا ورلڈ ان اے ریلائبل وے، پہلی چیز. اور دوسری چیز یہ کہ دیر از آلسو سم میننگ یا سم نالج ٹو بی ڈیرائیوڈ فرام دس ورلڈ. اب آ کے ذرا یہ جو پوسٹ ماڈرن آپ کا کہہ لیں ذرا وزڈم ہے نا، اس میں یہ چیز نظر آنا شروع ہو جاتی ہے کہ جی آپ کو دا یونیورس اوز یو نتھنگ اینڈ وغیرہ وغیرہ، اس قسم کے ذرا انٹرسٹنگ جملے لوگ بولنا شروع ہو گئے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی مطلب یہ ایزیوم کرنا کہ اس کائنات میں سمجھنے کے لائق چیزیں ہیں اور اس کو انہی حسیات کے ذریعے سے سمجھا جا سکتا ہے، یہ ایک فیتھ بیسڈ پروپوزیشن ہے. اس کو آپ اس کے لیے کوئی ریپیٹیبلٹی کا کانسیپٹ بھی نہیں آپ کر سکتے، کیونکہ آپ نے جس پروپوزیشن سے شروع کر کے اس کو سمجھنا شروع کیا ہے آپ اب اسی کی حدود کے اندر قید ہیں، جسے آپ اینتھروپک پرنسپل کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں. مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دیکھیں سمجھ آ رہی ہے ہمیں، وہ آپ کو سمجھ اس لیے آ رہی ہے کیونکہ آپ نے اسی کی بنیاد پہ بنائے ہوئے کچھ اصول جو تھے ان سے شروع کیا تھا، ان ایکزیومیٹک چیزوں سے شروع کیا تھا، وہی فیتھ بیسڈ اصول. تو فیتھ کا بھی تھوڑا بہت جو ہے نا پرکولیشن دونوں سائڈز پہ ہوتی ہے. اب فیتھ کا جو مذہب میں سب سے اہم تعلق ہے وہ ٹروتھ کے ساتھ ہے. میں بس کوئی 5 منٹ اور بولوں گا، اس کے بعد ویسے بھی میری بس ہو جائے گی تو آپ اس پہ سوالات مزید کر سکتے ہیں. تو فیتھ رکھنے والا بنیادی طور پہ انٹرسٹ کس چیز میں رکھتا ہے؟ سچ میں، حق میں، یہ سچ ہے. فار ایگزامپل اگر آپ خدا پہ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا ہے اور ایک ہے تو آپ بنیادی طور پہ اسے سچ سمجھ کے ایمان رکھتے ہیں نا. آپ کو آپ کے بلیف کا یہ پارٹ ہے کہ وہ جسٹیفائڈ ٹرو بلیف، جسٹیفیکیشن جو بھی ہے لیکن آپ کے نزدیک وہ بلیف ٹرو بھی ہے اور آپ اس پہ بلیف کرتے بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو ٹروتھ کو ڈسکرائب کرنا ایک بڑا گمبھیر مسئلہ ہے جو کہ ایک اور کامن مسئلہ ہے مذہب کا بھی اور سائنس کا بھی. تو یہاں پہ پہلے میں ذکر کر دیتا ہوں میتھمیٹکس کا، کیونکہ اس کا آپ نے آلریڈی پہلے ذکر کیا کہ میتھمیٹیکل بہت ساری اسٹیٹمنٹس ہوں گی یا بہت سارے ایسے میتھمیٹیکل لاز ہوں گے یا رولز ہوں گے یا ہائپوتھیسز ہوں گے جن کو ہم مانتے ہوں گے کہ وہ ٹھیک ہیں، لیکن وہ ابھی تک تجربہ کر کے ہم ثابت نہیں کر سکے کہ وہ ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں. مثلا ایک بڑی ذرا ریڈیکل اگزامپل دے دو تو جیسے میتھمیٹیکل ملٹی ورس کی اگزامپل ہے. ٹھیک ہے، تو میتھمیٹیکلی اٹ از اے ویری کہہ لیں کلین آرگیومنٹ کہ کئی دنیایں، کئی کائناتیں ہو سکتی ہیں اور ان میں سے ایک کائنات ہماری ہے جس میں یہ سارے جو کانسٹنٹس، فزیکل کانسٹنٹس ہیں، ان کی ویلیوز ایسی ہیں کہ ایک پلانٹ دنیا کے جیسا وجود میں آ سکا ہے اور اس پہ کانشیس لائف کر سکی ہے، گرو کر سکی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کو ٹیسٹ کرنے کا تو کوئی طریقہ نہیں ہے. مطلب اگر کوئی طریقہ ہوتا بھی تو غالباً ہم نہ کر سکتے کیونکہ ہماری بہرحال پہنچ سے باہر ہوتا. اسی طرح سے بہت ساری کہہ لیں کوانٹم گریوٹی کے بہت سارے ایسے ہائپوتھیسز ہیں کہ جن کو ٹیسٹ کرنا ابھی تک ممکن نہیں ہے، آلدو دے آر ویری مچ پارٹ آف یور میتھمیٹیکل فزکس ٹیکسٹ بکس ایون، مطلب پچھلے 20-25 سال سے آپ کو پڑھائے جا رہے ہیں لیکن ان کو ابھی ٹیسٹ کرنے کی نوبت نہیں آئی. تو یہاں پہ آ کے ٹروتھ کا اور خاص طور پہ جو میتھمیٹیکل آبجیکٹس ہیں ان کی ریالٹی کا کانسیپٹ یا ان کے ریئل ہونے کا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ ریئل ہیں یا
مطلب یہ ہمارے ذہن کے خاکے ہیں یا ہمارے ذہن کی ہمارے امیجنڈ یہ چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے ویسے اس میں؟ مطلب فار ایگزامپل الیکٹران ہے, شروڈنگرز ایکویشن میں آپ نے لکھا ہے کہ یہ پرابیبلٹیز ہیں اور ان دو پوزیشنز کی سپر پوزیشن سے ایک الیکٹران ڈیفائن ہو رہا ہے, تو کیا وہ جو سپر پوزیشن آف ٹو پرابیبلٹیز ہے, is that really something that exists, یا is that something that we have just crafted to make ourselves understand a concept? I think you have already answered the question. میں تو 2 alternatives دے رہا ہوں آپ کو. سر بنیادی طور پہ تو کانسیپٹ ہی کہنا چاہیے, کیونکہ ہم نے جب تک آنکھ سے نہیں دیکھیں گے تو یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں اگر کوئی چیز ہمیں آنکھ سے بھی نظر آ رہی ہے تو وہ بھی کیا پتہ اصل حقیقت نہ ہو, اس پہ بھی ہم سوال اٹھا سکتے ہیں. تو اصل حقیقت تک تو ہم شاید پہنچ ہی نہیں سکتے کبھی. اس طرح مجھے آپ بھی نظر آ رہے ہیں, کیا پتہ کسی اور کو کسی اور طریقے سے نظر آئیں, کیا پتہ ریئلٹی میں, کیونکہ میری آنکھ کے اندر پروسیس ہو رہی ہے نا یہ امیج, ابھی میرا برین کریٹ کر رہا ہے اس امیج کو کہ آپ کی بلو شرٹ ہے اور یہ ہے, کسی اور جانور کو بالکل ہی ڈفرینٹ نظر آئے گا اور ریئلٹی شاید بالکل ہی کچھ اور ہو. تو میرے خیال سے دماغ مختلف جانور نظر آئے. ہاں ہاں, تو میرے خیال سے یہ سارے فزکس کے ماڈلز ہی ہوتے ہیں. پازیٹیوزم کہتے ہیں, ایسے ہاکنگ نے بھی یہی بات کی تھی اپنی بک میں, بالکل کہ نا وہ اس کا بھی یہی ماننا تھا کہ نا کہ مجھے لگتا ہے کہ نا جو بھی تھیوریز بناتے ہیں بیسکلی صرف ماڈلز ہوتے ہیں, ریئلٹی کا ہم وہ تک نہیں ہم پہنچ سکتے. لیکن کچھ ہیں جو اس کے مخالفت بھی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم بہتر سے بہتر تھیوریز بنا سکیں, اور جتنی بہتر ہے تھیوری وہ اصل میں ریئلٹی کی ریفلیکشن ہے. اتنی وہ نہیں ہے, اتنی بھی رینڈمنیس نہیں ہے اس چیز میں کہ بس تھیوری, مطلب آپ کی جو تھیوری کی جو وہ ہے ایفیشنسی ہے اس کا تعلق ہے ٹروتھ کے ساتھ نا. جتنی ایفیشینٹ آپ کی تھیوری ہوگی یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا ٹروتھ سے کوئی خاص تعلق ہی نہ ہو. جتنی بہتر سے بہتر ہماری تھیوری ہو رہی ہے, نیوٹن کے بعد آئنسٹائن آیا, آئنسٹائن کے بعد اسٹرنگ تھیوری آئی, تو جتنی بہتر طریقے سے ہم چیزوں کو ایکسپلین کر رہے ہیں اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ہم ٹروتھ کے مزید قریب جاتے جا رہے ہیں. مطلب آپ کے خیال میں جو ٹروتھ ہوگا کسی تھیوری کا اس کی ایکسپلینیٹری پاور سے تعلق رکھے گا. میں کچھ وہ پیچھے سر کچھ کوشچن. برٹش ایمپریسزم میں یہ جب ایمپریکل نالج پر بہت زیادہ فوکس ہو گیا تو اس کے ریوالٹ میں آئے بشپ بارکلے جو ہے وہ آئیڈیلسٹ تھے. اس نے سینسری یا سینسوئل جو نالج تھی اس کو ٹارگیٹ کیا کہ بھائی وہ تو واری کرتی ہے انسان کی کیفیت پر. اس نے کہا کہ ایک بیمار ہے, اس کو تو ذائقہ جو ہے وہ میٹھی چیز کا بھی کڑوا لگتا ہے یا پانی کا کڑوا لگتا ہے. ہم خواب دیکھتے ہیں تو خواب میں بالکل وہی درد محسوس ہوتا ہے, بندہ روتا بھی ہے اور اس فیلنگ سے بھی گزر رہا ہوتا ہے, لیکن اسٹل اٹس اے ڈریم. تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک اس کو مشہور ہے کہ ٹو بی ایز ٹو بی پرسیوڈ, چیزیں ویسی نہیں ہیں جیسی نظر آ رہی ہیں, چیزیں ایسی ہیں جیسے آپ ان کو سمجھ رہے ہیں یا آپ کمپریہینڈ کر رہے ہیں. تو یہ ایک پرانی ڈبیٹ ہے, اس میں ابھی تک تو فلسفی میں تو ایک کانفلکٹ چل رہا ہے ظاہر ہے ہر ایرا میں, لیکن آپ کہہ نہیں سکتے کیونکہ فلسفی کا بنیادی کویشچن ہی یہی ہے کہ ٹو اٹین دا الٹیمیٹ ریئلٹی. اب الٹیمیٹ ریئلٹی کیا ہے؟ Everybody comes in different era and says this and that, but being negated by another argument. تو اس پر آپ ہمیں یہ بتائیں نا کہ یہ سینس پرسیپشن جو ہے اس کے بنیادی ماخذ کون سے ہیں, اور ان کی جو ہے نالج جو ایپسٹیمولوجیکل انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کتنی ریلائبل ہے. یہ سوال میرا خیال ہے ایسا فلسفے کا سوال ہے کہ جس کا ابھی تک کوئی جواب نہیں ہے, اور ہم بحث یہ اسی حوالے سے شروع کر رہے تھے جو آپ سے میں نے سوال کیا کہ آپ کے خیال میں کون سا کوئی تھیوری کسی کا ٹروتھ کے ساتھ یا حقیقت کے ساتھ تعلق ہے بھی یا نہیں, کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آ کے دوبارہ آپ کے مذہبی اور سائنسی جو سوچ ہے وہ اوور لیپ کرنا شروع کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, میتھمیٹیکل آبجیکٹس جو ہیں, مطلب ہم نے فزکس کی کتابوں میں بے شک پڑھے ہوں گے, شکلیں دیکھی ہوں گی کہ یہ نیوکلس ہے اور یہ نیوٹران اور پروٹون آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور الیکٹران ان کے گرد گھوم رہے ہیں, لیکن ان کو 8-10 سال دیکھنے کے بعد ہمیں اندازہ ہوا کہ آہستہ آہستہ یہی الیکٹرانز جو ہیں یہ ویوز بھی بن جاتے ہیں, تو ان کی شکل ایسی نہیں ہوتی. مطلب یہ کہ یہ امیجنڈ یا اپنی سہولت کے لیے بنائے گئے کچھ
خاکے ہیں جن کو ہم دیکھ کے چیزوں کو سمجھنے کی بس کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بالکل اسی طرح سے اب بھی ہے. مثلا فیلڈ تھیری ہے آپ کی سائنس میں, کوانٹم فیلڈ تھیری میں آپ کو الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ تھیری میں بیسک کہ ہم اس کو کتابوں میں اگر آپ جب بھی دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یوں کچھ لہریں ہیں جو ٹریول کر رہی ہیں فضا کے ہوا کے اندر سے, لیکن ایسی کوئی لہریں تو موجود نہیں ہیں, بلکہ ایک پوری ایسی بس ایک فیلڈ موجود ہے کہ جس کے اندر کچھ فلکچویشنز ہیں جن کو یہ سارے آپ کے سیل فونز وغیرہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں کہنا یہی چاہ رہا ہوں کہ جن چیزوں کو اپیرنٹلی ہم بڑا سائنٹیفکلی کانکریٹ سمجھ کے ایک قسم کی فزیکل ریالٹی کے پریسیڈنٹ ہونے کا یا اس کے زیادہ ایکسیسیبل ہونے کا یا اس کے زیادہ امیجیٹلی آبزرویبل ہونے کا کلیم کرتے ہیں, وہ کلیم اتنا اسٹرانگ کلیم نہیں ہوتا جتنا ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہے. ٹھیک ہے, مطلب جس میتھمیٹکس کو یوز کر کے یا جس ریاضی کو یوز کر کے ہم اسی دنیا کو ڈسکرائب کر رہے ہیں وہ بذات خود ہمارا اپنا بنایا ہوا میتھمیٹکس ہے. بالکل اسی طرح سے جیسے مذہبی نیریٹیوز ہم خود بناتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. مطلب پروفٹ کے کسی بھی پروفٹ کے دور سے ایک نیریٹو شروع ہوتا ہے اور پھر اس پروفٹ کی جو امت ہے اس کے جو ماننے والے ہیں وہ اس نیریٹو کو بلڈ کرتے جاتے ہیں اور ایک نیریٹو ہے جو خدا پہ ایمان لانے کی ایک بیسک آرٹیکل آف فیتھ جیسی چیز سے شروع ہوتا ہے اور پھر اس سے کئی ایکسٹینشنز نکلتی جاتی ہیں, احکامات کی بھی اور کائنات کی اس کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے اس کی بھی وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, بالکل اسی طرح سے جو وہ ایک آرٹیکل آف فیتھ ہم نے سائنس کا دیکھا پہلے کہ ایمپیریکل جو موڈ آف ایکوزیشن آف نالج ہے اس کو ہم زیادہ اہمیت دے رہے ہیں سائنس میں رہتے ہوئے, تو اسی ایک آرٹیکل آف فیتھ کی بنیاد پہ پھر ہم نے باقی ساری جو ایکسٹینشنز ہیں یا باقی سارے جو نیریٹیوز ہیں یا میتھڈز ہیں وہ ڈیوائز کیے ہیں جن کا عین ممکن ہے کہ مطلب ان کرسیوں سے, ان دیواروں سے, چھتوں سے, فزیکل ورلڈ سے ڈائریکٹلی کوئی تعلق نہ ہو, لیکن صرف یہ کہ وہ ایک ایسی ایبسٹریکٹ زبان ہے, لینگویج ہے ہمارے پاس کہ جس کے ذریعے سے فزیکل ورلڈ کو ڈسکرائب کرنا اس طرح کہ اس کو ٹیسٹ کرنا بھی ممکن ہو, ہم نے اپنے لیے آسان کر لیا ہے. ٹھیک ہے, سمجھنا, مطلب ایک کہانی کے اندر ایک کردار کا اگر کوئی ٹریٹ بتایا گیا ہو تو این ممکن ہے کہ اس کہانی کے اندر صرف اسی کردار کا وہی ٹریٹ جو ہے وہ ایک خاص معنی رکھتا ہو اور کوئی چیز اس سے ملتی جلتی کسی اور کہانی میں معنی نہ رکھتی ہو. سمجھنے میری بات. اسی طرح سے جو سائنٹیفک نالج ہے اس کے اندر بھی اپنے نیریٹیوز بہرحال چلتے ہیں. تو میرا بنیادی جو میری ابھی تک مجھے جو سمجھ آئی ہے وہ یہی آئی ہے کہ آپ میں سے تھامس کون کو لوگوں نے پڑھا ہوگا, اسٹرکچر آف سائنٹیفک ریولوشن, اس کی بڑی مشہور زمانہ کتاب ہے کہ کس طرح سے سائنس میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دور میں ایک چل رہی ہے تحقیق اور اس سے اگلے 5 سال ایک اور تحقیق چل رہی ہے اور اگلے 5 سال کچھ اور ہوتے ہوتے انکریمنٹلی انسانوں کا نالج بڑھتا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. اس کے خیال میں پیراڈائمز ہیں جو اس سائنٹیفک ڈومین جیسی ایک ڈیفینٹ جو ایکسپیریمنٹل ڈومین ہے اس کے اندر بھی ایگزسٹ کرتے ہیں کہ ایک تھیوری آتی ہے, اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں آپ, وہ کام چلتا ہے اس سے آپ کا, لیکن ایک دور آتا ہے کہ وہی تھیوری کرائسس کا شکار ہو جاتی ہے اور کچھ چیزیں وہ ایکسپلین نہیں کر پاتی. تو پھر آپ کیا کرتے ہیں, پھر آپ ایک نئی تھیوری پہ شفٹ ہو جاتے ہیں, کوئی ایسی تھیوری جو پہلے والی چیزوں کو بھی ایکسپلین کر رہی ہو اور نئی چیزوں کو بھی ایکسپلین کر رہی ہو, جیسے کوانٹم میکینکس اور ریلیٹیوٹی کا معاملہ ہوا. ٹھیک ہے, اب ریلیٹیوٹی کی ہی ایگزامپل اگر آپ لے لیں تو جنرل ریلیٹیوٹی جس قسم کے کانسیپٹس دیتی ہے آپ ان کو آپ امیجن کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے. مطلب آپ ان کو پیپر کے اوپر ڈرا کرنا بھی چاہیں تو آپ نہیں کر سکتے, مطلب سوائے کہہ لیں کسی سیمولیشن کے طریقے سے اگر آپ کر لیں یا کوئی اور ایسا طریقہ لگا لیں. مطلب کجا یہ کہ آپ اس میتھمیٹکس کو ایگزیکٹلی کسی فزیکل چیز پہ میپ کر سکیں, آپ اسے امیجن بھی نہیں کر سکتے. تو اس لیے مطلب میرے کہنے کا مقصد یہی تھا کہ سائنٹیفک ڈومین میں بھی بذات خود چونکہ اس کے اندر ایسی چیزوں کے بارے میں اب ایکسپیریمنٹیشن یا ہائپوتھیسائزیشن شامل ہو چکی ہے جو پہلے کانکریٹ ڈومین میں نظر نہیں آتی ہیں آپ کو, تو اب لازم ہے کہ سائنس کے اندر بھی اسی قسم کی ایبسٹریکشن کی آمیزش ہوگی جیسی آمیزش آپ کو مذہبی نوعیت کے یا سوشل نوعیت کے مسائل میں جب تھیورائزنگ ہوتی ہے تو اس میں نظر آتی ہے. ٹھیک ہے, تو مثال کے طور پہ ایتھکس کے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں, مثال کے طور پہ جو ہے نا ٹائم ٹریول جیسے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں. ٹائم ٹریول ایک سائنٹیفک مسئلہ ہے لیکن اس کی وجہ سے اخلاقی بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اور اسی طرح سے
مطلب آلٹرڈ جو کہہ لیں اسٹیٹس آف سائیکولوجیکل اویئرنیس ہیں. اب یہ ایسا کام ہے کہ جو سائنس کی ایسے پاسبل ہوا ہے، لیکن وہ بذات خود اخلاقیات کے کچھ موضوعات سے جڑا ہوگا. وہ انسان کی ایون جو کہہ لیں جو کاسمولوجیکل انڈرسٹینڈنگ ہے این ممکن ہے کہ اس سے جڑا ہو، کیونکہ انسان کی انڈرسٹینڈنگ بہرحال اس کی نفسیات کے ایک غبارے کے اندر، اس کے ببل کے اندر قید ہے. ٹھیک ہے، تو وہ چونکہ آج کا مقصد یہی تھا کہ کچھ بس خریدا جائے کہ کہاں کہاں پہ کچھ کامن یا کہہ لیں ملتے جلتے تھریڈز ان دونوں ڈومینز میں پائے جاتے ہیں، جو کہ اپیرنٹلی بڑی ڈیفینٹ بھی ہیں اور بڑی ایک دوسرے سے واضح بھی ہیں. اور واضح وہ اس لیے ہیں اکثر میرے خیال میں جو لگتا ہے کہ واضح ہیں کہ ایک طرف مذہبی لوگ ہیں جو بڑے اپنے کام کے پکے ہیں، ایک طرف سائنٹیفک لوگ ہیں جو بڑے اپنے کام کے پکے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ بھائی ہر چیز جو سمجھنے کے جاننے کے لائق تھی وہ ہم جان چکے. شاید سائنسدانوں میں اتنا نہیں ہے جتنا مذہبی لوگوں میں ہے. تو جس وجہ سے یہ ایک کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے کہ شاید یہ بڑے حتمی ڈومینز ہیں. تو یہ حتمی ڈومینز اب کم از کم نہیں رہیں، اور ان پہ ہمیں یہ سوالات اٹھاتے رہنے چاہیے. ایون کوانٹم میکینکس کی جو انٹرپریٹیشن کا مسئلہ ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے. ابھی آپ کے آنے سے پہلے شاید آپ سے ذکر ہو رہا تھا، تو وہ ہمارے جو روایتی اشرائٹ فلسفی ہے نا، اس میں غزالی کا خاص طور پہ ایک پورا اس پہ کمپینڈیم ہے اوکیجنلزم پہ. تو اشرائٹ اوکیجنلزم کے بارے میں اگر آپ کو کسی کو شوق ہو تو ضرور پڑھیں. وہ ایک عجیب سی تھیری تھی، اور بیسیکلی وہ فلسفیانہ تھیری تھی جو کہ خدا کے اختیار کو، اس کے قدرت مطلق کو ثابت کرنے کے لیے غزالی نے اور ان سے پہلے کچھ اشری جو ان کے اپوزٹس کہہ لیں، مطلب ان کے اینٹیتھیسس کے طور پہ انہوں نے اپنی تھیری دی. اور لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ دیر آر پیرللز ان دیٹ تھیری ود دا پرابلم آف کانشیسنیس ان کوانٹم میکینکس. ٹھیک ہے، کوانٹم میکینکس میں جیسے پرابلم آف کانشیسنیس کہتے ہیں کہ جب تک کوئی کانشیس آبزرور کسی اسٹیٹ کو آبزرو کر کے سالیڈیفائی نہیں کر دیتا تب تک اٹ از اے سپر پوزیشن آف مینی اسٹیٹس. بالکل اسی طرح کی ایک جو لاجک ہے نا وہ آپ کو اس اوکیجنلسٹ تھیوری میں ملتی ہے. تو مطلب اٹ از اے فار فیچڈ کنیکشن، مطلب اس کو شاید بڑا آپ کو ری انٹرپریٹ کرنا پڑے گا یا ریوزٹ کرنا پڑے گا ان دونوں کو آپس میں سملر بنانے کے لیے. لیکن ان کی جو بیسک لاجک ہے اس میں یہ ایک سملر اسٹرین موجود ہے، حالانکہ دونوں 1200 سال اپارٹ ایگزسٹ کی ہیں یہ دونوں فلاسفیز جو ہیں. ٹھیک ہے، تو اس قسم کے جب بھی آپ ان چیزوں کے بارے میں سوالات اٹھائیں گے جو اپیرنٹلی ویزیبلی آپ کی مطلب کہہ لیں کامن سینس میں نہیں آتی، جو آپ کے ان 5 حصیات میں امیجیٹلی نہیں آتی، جو آپ کے فینومینولوجیکل جو ایک ایکسپیرینس ہے ڈیلی بیسس پہ اس کی دسترس میں نہیں آتی، تو وہاں پہ جا کے آپ کو چیزوں کو ایبسٹریکٹ کر کے دیکھنا پڑے گا، ان کے بارے میں تھیورائز کر کے دیکھنا پڑے گا. وہی تھیورائز کرنے کا کام جو ہے وہ مذہب بہت عرصہ تک کرتا رہا ہے، اور وہی تھیورائز کرنے کا کام کافی حد تک سائنس کر رہی ہے. لیکن سائنس کے پاس جو ایک ایڈوانٹیج ہے وہ جس کا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں وہ میتھمیٹکس کا ہے. میتھمیٹکس ایک ایسی لینگویج ہے کہ جس میں ایمبیگوٹی کی اور ویگنس کی بہت کم گنجائش ہے، جس کو اگر اس میں ایسی گنجائش ہے بھی تو اس کو کنٹرول کرنا ہمارے اپنے بس میں ہے، کیونکہ ہم نے وہ خود سنتھیٹیکلی وہ لینگویج بنائی ہے، سنتھیٹیکلی اس کو ڈیولپ کیا ہے. وہ نیچرل لینگویجز کی طرح ڈیولپ نہیں ہوئی جو ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہو کے اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کر کے ڈیولپ ہوتی ہیں، بلکہ وہ ایک اسٹینڈ الون ایسی یونیورسل لینگویج کے طور پہ ڈیولپ ہوئی ہے کہ جو انگریزی بولنے والا بھی وہی لکھتا ہے، جو اردو بولنے والا بھی، ہندی بولنے والا، سب اس میتھمیٹیکل نوٹیشن کے اور اس کی اصطلاحوں کے بالکل اسی طرح واقف ہیں جیسے ایک کونے میں ہے ویسے دوسرے کونے میں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بنیادی فرق ہے جس وجہ سے لگتا ہے ہمیں کہ مذہب بالکل ایک آؤٹ ڈیٹڈ چیز ہے. آلدو میں بذات خود کو اتنا مذہبی آدمی نہیں ہوں، لیکن جو بنیادی سوالات ہیں ان پہ بہرحال جو اسٹرکچر ہے انسان کی ریزننگ کا وہ تقریباً ایک جیسا رہا ہے، اور وہ اسٹرکچر ہمیں سائنس میں بھی کافی حد تک نظر آتا ہے. تو اس پہ اگر آپ کی کوئی مزید ہو بات تو آپ ضرور کیجیے. بہت شکریہ، تھینک یو. اچھا، یہ اس میں میرے خیال میں جو سائنس میں جو چیز ہے ٹروتھ جو فیکٹر ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسا کہ مذہب میں نیکی کا ہے. سقراط نے کہا تھا کہ نیکی کیا خدا کو پسند ہے اس لیے نیکی ہے، یا وہ بذات خود نیکی ہے اس لیے خدا اسے پسند کرتا ہے. تو وہ کون سی چیز ہوگی جو کہ کسی کام کو نیکی بنا دیتی ہے. تو اسی طریقے سے میرے خیال میں سائنس میں بھی یہ جو ٹروتھ ہے
یہ کئی بار ایسا لگتا ہے کہ جو آپ نے منوا لیا وہ ٹروتھ بن گیا. جس کسی نے نیوٹن یا آئنسٹائن نے اس دور میں ہو سکتا ہے اور بہت ساری تھیوریز آئی ہوں گی اور یقیناً آتی رہی ہیں, لیکن وہ منوا لی گئیں اور پھر ہم نے اسی اینک سے دیکھنا شروع کر دیا تو ہمیں وہ سب ویسے ہی دکھنے لگ گیا اور وہ سچ بن گیا. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے. ہاں کسی حد تک آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن منوا لینا ضروری نہیں ہے کہ جو اس ٹروتھ کو پروپیگیٹ کرنا چاہ رہا ہو اس کے بس میں ہو. مطلب کئی بار جس ٹروتھ کو وہ ڈیزائن کرنا چاہ رہا ہے یا ایکسپلور کرنا چاہ رہا ہے اس کو منوا لینا اس کے اپنے بس میں نہیں ہے. وہ کیا انسٹرومنٹس ہیں اس وقت آپ کے ڈسپوزل پہ, اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. کیا کہہ لیں ایک پری ڈومیننٹ تھاٹ کیا چل رہی ہے سوسائٹی میں, اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. مثلاً ایک مثال کے طور پہ کہ جو انڈسٹریل ریولوشن ہے اس نے سائنس کو بہت زیادہ فروغ دیا. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ ایک کہہ لیں اب ایک اس کے ساتھ سویلائزیشنل فورس اٹیچ ہو گئی سائنس کے ساتھ. مطلب سائنس اب صرف علم کی ڈومین نہیں رہی بلکہ ایک پاور کی ڈومین بھی بن گئی. تو اس وجہ سے مطلب بہت سارے ڈومینس ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. وہ سر جیسے ابھی آپ نے مینشن کیا کہ ریلیجن اور سائنس اور پھر میتھمیٹکس کے ساتھ کمپیئر کیا کہ ہم لوگ اینڈ پہ پھر جا کے میتھمیٹکس دیکھتے اور وہ ادھر پاکستان میں بھی وہی چیز ہے, امریکہ میں بھی اسی طرح ہے, سعودی عربیہ میں بھی وہی 2+2=4. سر تو یہ تو ہم لوگوں نے اس طرح مطلب ہم لوگوں کانشیس میں جیسے یہ کچھ چیزیں جو لینگویج کا آپ نے ریفرنس دیا کہ نیچرل ہے بلڈ اپ ہوئے, تو میتھمیٹکس بھی تو اسی طرح ہم اور آپ نے بھی اس کو کانشیسلی مطلب اس کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے کہ 2+2=4. تو یہ بھی تو غلط ہو سکتا ہے. نہیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے اس لحاظ سے کہ 2+2 اگر ہم پہلے دن ڈیفائن یہ کرتے کہ 2 اور 2 5 ہوتے ہیں تو 2 اور 2 ہمیشہ سے 5 ہوتے. مطلب 4 بذات خود کوئی چیز نہیں ہے. مطلب آلدو میتھمیٹکس میں وہ ہے ریئل نمبرز اور کمپلیکس نمبرز یا امیجنری نمبرز کی تقسیم موجود ہے, لیکن ریئل نمبرز بھی بیسیکلی امیجنری نمبرز ہی ہیں. مطلب 4 نمبر خود ایگزسٹ نہیں کرتا, 4 کا کانسیپٹ ہمارے ذہن میں ایگزسٹ کرتا ہے. دے آر جسٹ کانسیپٹس دیٹ وی امپوز آن کاؤنٹنگ کہ 2 اور 2 کریں گے تو کتنے ہو جائیں گے, جتنے بھی ہوں گے اسے 4 کہہ دیتے ہیں, 4 کہہ دیتے ہیں, کسی اور زبان میں کچھ اور کہہ دیں گے. تو اس حد تک تو آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن یہ جو کانسیپٹس ہیں نا کہ ان کی آپس کی ریلیشن اسٹیبلش کرنا, 2 کا کانسیپٹ کسی بھی زبان میں سے جو مرضی آپ کہیں, اس میں 2 کے کانسیپٹ کو ایڈ کرنے کا کانسیپٹ اور اس کو کسی تیسری چیز کے برابر کرنے کا کانسیپٹ, ایکویٹ کرنے کا کانسیپٹ, یہ کانسیپٹس ہم نے خود بنائے ہیں, سنتھیٹیکلی بنائے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایگزیمز ہیں. جیسے کاؤنٹنگ نیچرل نمبرز 1 سے شروع ہوتے ہیں تو 1 از دا بیسک آف کاؤنٹنگ, بیسس آف کاؤنٹنگ. ایک میں ایک ایڈ کرتے ہیں 2 بنتا ہے, ایک میں 2 بار ایک ایڈ کرتے ہیں 3 بنتا ہے, 3 بار ایڈ کرتے ہیں 4 بنتا ہے, سو آن. ٹھیک ہے, تو یہ وہ کانسیپٹس ہیں, ایبسٹریکٹ کانسیپٹس جو ہم نے بنا کے جہاں سے نے شروع کیے بات. لیکن نیچرل لینگویجز اس طرح سے ایوالو نہیں کی. نیچرل لینگویجز میں کانسیپٹس اور جو ان کی آرٹیکولیشن ہے وہ بہت لمبے پیریڈ آف ٹائم میں آہستہ آہستہ ایوالو کی ہے. سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ میتھمیٹکس کا ایڈوانٹیج یہی ہے نا کہ وہ ایک بڑی اسپیسیفک ڈومین سے ڈیل کرتی ہے, بڑی ایک صرف فزیکل ورلڈ کو ڈیفائن کرنے کے لیے, ڈسکرائب کرنے کے لیے. اور جو ہماری نیچرل لینگویج وہ تو ہمارے احساسات کو, جذبات کو, اگر ہمیں درد محسوس ہو رہا ہے تو اس کو بھی, ہمارے کوئی فلسفیانہ عقائد ہیں کسی چیز کے بارے تو اس کو بھی. سر اگر اس طرح دیکھا جائے تو جو میتھمیٹیشینس ہے اس سے پوچھ لیا نا تو اس کے ساتھ میتھس کے ساتھ اس کا فیلنگز اٹریکشن اسی طرح ہوتا ہے سر. لیکن وہ میتھمیٹکس میں اپنی فیلنگز اور اٹریکشنس کو کیا ڈسکرائب کرے گا, یا وہ ڈسکرائب کرتے ہوئے انگریزی کا یا اردو کا یا پنجابی کا یا بلوچی کا جو بھی زبان وہ بولتے ہیں اس کا سہارا لے گا. سمجھ رہے میری بات؟ مطلب میتھمیٹکس ایک ایسی لینگویج ہے کہ جو سر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹرو نہیں ہے سر. ہاں بالکل کہہ سکتے ہیں. میتھمیٹکس کا اور ٹروتھ کا اٹ ڈیپینڈس اپون کانشیس. سر ہم کانشیس کی بات کر رہے ہوتے ہیں سر, یہ تو انسان پہ ہی ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر جسٹس ہے تو یہ تو اگر دیکھا جائے کہ ایکویلٹی, پین اور پلیجر, تو یہ تو ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے, کانشیس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ کس طرح دیکھا جا رہا ہے ایک چیز کو. تو یہ ٹرو بیس نہیں ہے آئی تھنک. نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. مطلب ظاہر ہے جو احساسات کو یا خیالات کو آرٹیکولیٹ کر سکنے والی زبان ہے وہ ایک مختلف زبان ہے,
اور جو صرف اور صرف کچھ چیزوں کی آپس میں ریلیشنز کو اسٹیبلش کر سکنے والی زبان ہے، وہ ایک مختلف زبان، اور میتھمیٹکس کی دوسری نوعیت کی زبان، ٹھیک ہے نا. دیکھیں میتھمیٹکس کا سب سے جو بڑا میتھمیٹیشنس کے لیے جو کسی بھی تھیری کے ٹروتھ بینگ اسٹل اے کنٹینشیس میٹر، اس کے ٹروتھ کا جو سب سے بڑا انڈیکیٹر ہے وہ کسی بھی تھیری کی انٹرنل کنسسٹنسی ہے. دیٹس آل، کوہیرنس جسے آپ کہتے ہیں. میتھمیٹکس انکنسسٹنٹ نہیں ہو سکتی. جب بھی کوئی میتھمیٹیکل فزسسٹ جو ہے وہ اپنا کوئی پیپر لکھ کے اپلوڈ کر دیتا ہے نا، لیٹس سے archive.org پہ سب کے لیے، تو وہ سب سے پہلے ان سے یہ انپٹ چاہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی اس میں نے کوئی میتھمیٹیکل غلطی تو نہیں کی، کیونکہ میتھمیٹیکل غلطی کی ہے تو پھر تو اس کے ٹھیک ہونے کا امکان ہی نہیں ہے نا. پہلے چیک ہوگا کہ میتھمیٹیکلی ہر چیز کنسسٹنٹ ہے. جو میتھمیٹیکل رولز اپلائی ہوتے تھے وہ رولز کس نے بنائے ہیں؟ ہم نے خود ہی بنائے ہیں. آہستہ آہستہ دیکھیں میتھمیٹکس بہت ایبسٹریکٹ ہوا ہے، تو مسلمان جو ہیں ان کو اس چیز کا کریڈٹ لینا چاہیے کہ میتھمیٹکس کو ایبسٹریکٹ کرنے کا ایک بہت بڑی جسٹ لگانے کا اس ڈائریکشن میں کریڈٹ مسلمانوں کو جاتا ہے. وہ الجبرا تھا، سب سے پہلی جو کہہ لیں ایبسٹریکشن ہے میتھمیٹکس میں، وہ الجبرا ہے کہ آپ کے پاس اب ویریبل جو ہے وہ ایک ایکس ہے. It could be anything. X is now an abstract concept that represents a number which is a potential, which only represents a potential. It can be anything. ٹھیک ہے. تو اس ایبسٹریکشن کے پروسیس سے گزرتے گزرتے اب جو ہے نا آپ کو پتہ ہے جو میتھمیٹکس کے اگر لوگ ہیں فزکس کے، انہوں نے کچھ نہ کچھ پڑھی ہوگی. مینیفولڈز باقاعدہ ہیں، سرفیسز ہیں، جو ہے نا ٹرپل کوادرپل انٹیگریشنز کے آپریشنز ہیں. وہ ایسے آپریشنز ہیں کہ جو ایبسٹریکٹ آپریشن دے کین ناٹ بی ویژولائزڈ ایون، لیکن ان کے رولز بہرحال وہی کے وہی ہیں. صرف ان کے جو انٹرنل سنٹیکس ہے ان سٹیٹمنٹس کا وہ ہم نے فکس کیا ہوا ہے، اور ان کے کچھ جب نتیجہ نکل آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں کچھ ایسے بھی ویریبلز ہیں کہ جو ہمارے آبزرویبل ویریبلز کے ساتھ کوئی مطابقت رکھتے ہیں، اور جو تھیری کوئی ایسا ویریبل دیتی ہے کہ جس کو آبزرو کیا جا سکتا ہے، پھر اس تھیری کو چیک بھی کیا جا سکتا ہے. سمجھ گئے بات؟ تو میتھمیٹکس مطلب مے بی اٹس کمپلیکیٹڈ فار می ٹو ایکسپلین ان دیٹ سینس. لیکن فار ایگزامپل ہمارے صوفی ہیں، تو صوفی طبقات میں ایک خاص قسم کی جارگن استعمال کی جاتی ہے، لیکن اس جارگن کے استعمال کے باوجود ایک صوفی کی بات جو ہے وہ دوسرے صوفی کو عین ممکن ہے کہ مختلف طریقے سے سمجھ آئے گی. ہم ایک جیسی جارگن یا ایک جیسی اصطلاحیں استعمال کر سک رہے ہیں تبھی ہم آپس میں گفتگو کر رہے ہیں نا. تو لیکن عین ممکن ہے کہ مثلا خوف کا لفظ میں بولوں تو آپ کے ذہن میں کوئی اور خاکہ آئے اور میرے ذہن میں کوئی اور خاکہ آئے. عین ممکن ہے کہ میں جو ہے نا ڈسپوائنٹمنٹ کا لفظ بولوں تو آپ کے ذہن میں کوئی اور چیز آئے اور میرے ذہن میں اور چیز آئے. تو نیچرل لینگویج جو ہے وہ ایک اس میں جو اوور لیپ ہے آپس میں لوگوں کا آپس میں وہ منیمل ہوتا ہے اور باقی سبجیکٹو کانٹینٹ ہوتا ہے. لیکن جو میتھمیٹکس ہے اس میں اوور لیپ بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کی سبجیکٹو انٹرپریٹیشن کا جو کہہ لیں گنجائش ہے وہ بہت کم رہ جاتی ہے. اور چونکہ وہ ہے بھی ایک اسپیشلائزڈ کہہ لیں ڈسپلن کی لینگویج ہے، تو وہ اسپیشلائزڈ ڈسپلن کے لوگ ہی مل کے اس کو انٹرپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس میں اس قسم کی ڈیلیگیشن یا ڈسٹریبیوشن آف انٹرپریٹیشن نہیں ہے. تو اس میں وہ جب ایک کہہ لیں ایک ڈپارٹمنٹ کے لوگ اس سے کر رہے ہوتے ہیں انٹرپریٹ، تو اس میں وہ ایمبیگوٹی پیدا ہونے بھی نہیں دیتے جب ضرورت پڑتی ہے. مثلاً کوپن ہیگن انٹرپریٹیشن آف کوانٹم میکینکس ہے نا، تو دیٹ واز بیسیکلی اے پازیٹیوسٹ انٹرپریٹیشن آف کوانٹم میکینکس. تو کوانٹم میکینکس میں ایسے تھے کوئی تھوڑے سے میٹا فزیکل نوعیت کے کہہ لیں اشتباہ پیدا ہو سکتے تھے، تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں بھائی اس قسم کی ایمبیگوٹی ہم نے نہیں آنے دینی. تو انہوں نے اپنی میتھمیٹیکل جو لینگویج تھی اس کو مینیج کر لیا، اس کی ڈومین کو، اس کی کہہ لیں ایکسٹینٹ کو. سر جب ہم مورالٹی اور اس طرح کے کیا کہتے ہیں ویل بینگ کی بات کرتے ہیں انسانوں کی، ٹھیک ہے، مطلب برائی سے دور ہو کے اچھائی کی طرف چلنا، ٹھیک ہے، یا جہنم سے بچنا یا پھر جنت کی طرف، یہ جو ہمارا اسٹرگل ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک طرف ہمیں جو ہمارا ریلیجن ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ مطلب وہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ آپ صرف مطلب وی ریئلی نیڈ ریلیجن ٹو فائنڈ مورالٹی، یا ٹھیک ہے، یا ہم انسانوں کے ویل بینگ کے لیے، صحیح ہے. اور دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ جو سائنس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اپنی ریشنلٹی سے موسٹلی جو کیا کہتے ہیں سائنس والے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی ریشنلٹی سے ہم یہ کر سکتے ہیں. مطلب ہم یہ مطلب ہم لیٹ سے سیکریفائس کا کنسیپٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، یا
ब्रदरहुड का कंसेप्ट हो गया, ठीक है, ये हम खुद अपनी रैशनलिटी से बना सकते हैं कंसेप्ट. और दूसरी तरफ हम कहते हैं ये जो हमारे इब्राहिमिक रिलीजियस स्टोरीज़ है, लेट्स से जो वहाँ से हम कहते हैं हमें सेक्रीफाइस का हमें ये कंसेप्ट आया जो इस्माइल अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दरमियान जो वाक़या है, ठीक है. सो डू वी रियली नीड रिलीजन मोरालिटी या वेलबींग के लिए, या फिर हम सिर्फ मतलब जैसे साइंस में हम कहते हैं कि हम सिर्फ रैशनलिटीज़ ही के थ्रू हम ये मतलब ये सब चीज़ें हासिल कर सकते हैं, ठीक है, या अपनी सोसाइटी में इस मतलब भाईचारे के साथ रह सकते हैं? ये एक बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मुझे इसका जवाब ऑन स्क्रीन देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसका जवाब आपको पता है हर शख्स के लिए मुख्तलिफ हैं, और ये बड़ी पुरानी बहस है कि मोरालिटी की सोर्स क्या है. जैसे अभी आप में से किसी ने कहा कि क्या नेकी इस वजह से नेकी है कि खुदा को पसंद है, या खुदा को इस वजह से पसंद है कि नेकी. तो नेकी को नेकी समझना और नेकी के या उस अच्छाई के कुछ स्टैंडर्ड्स बना लेना अक़ली बुनियादों पे, ये बहरहाल इंसानों ने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया है कि ये मुमकिन है. मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कांट की. कांट मशहूर था कि एक छोटे से कस्बे में सारी ज़िंदगी उसने गुजारी. उसने सारी ज़िंदगी उस कस्बे से बाहर का सफ़र नहीं किया. उसकी शाम की एक ही रूटीन थी जो कह लें उसको घर से बाहर लेके जाती थी. वो घर के करीब एक पार्क था जहाँ पे वो वॉक करने जाता था और वॉक करके वापस आ जाता था. तो उसने आपको कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव जैसा एक अखलाकी उसूल कि जिसकी बुनियाद पे आप किसी भी तरह की अखलाकियात खड़ी कर सकते हैं, वो अगर अपने कमरे में बैठ के अक़ली बुनियादों पे ड्राइव करके दे दिया तो मतलब ये कि मुमकिन तो है उसे ड्राइव करना. लेकिन दूसरी तरफ आर्गुमेंट एक यूटिलिटी का आर्गुमेंट है, एक प्रैग्मैटिक आर्गुमेंट है कि क्या अब आप इस किस्म का अखलाकी उसूल डिवाइस करने का जो ज़िम्मा है वो हर ख़ास व आम बेचारे के ज़िम्मे लगा देंगे कि तुम अपनी अपनी अखलाकियात खुद डिराइव कर लो. तो वहाँ पे जाके ये विलियम जेम्स जैसे और जॉन ड्यूई जैसे और चार्ल्स पर्स जैसे जो लोग हैं ना, उनकी फ़िलासफ़ीज़ पर यहाँ पे जाके आपको समझ आती है कि भाई इंसान की जो मतलब प्रैग्मैटिक जो कह लें सिर्फ कंसिडरेशंस ही हैं ना, उसके मुताबिक अखलाकियात को एफिशिएंटली मैनेज करने का एक तरीका ये है कि आप उसे मज़हब के हवाले कर दें, क्योंकि मज़हब के पास वो कह लें मैसिव लेवल पे लोगों की मेंटल ट्रेनिंग का एक अपरेटस मौजूद है कि जिसके ज़रिए से वो उनको कर सकता है कुछ अखलाकियात जो है ना वो मानने पे मजबूर भी कर सकता है, आमादा भी कर सकता है, वगैरह वगैरह. लेकिन मैं कई बार जब हमारी अपनी कौम को देखता हूँ तो मुझे थोड़ी हैरत होती है. तो इसलिए मुझे नहीं अंदाज़ा कि अब ये किस हद तक मज़हब को ये काम देने का मतलब पॉजिटिवली कितना नतीजा पॉजिटिव निकलता है या नहीं निकलता, वो एक मेरा ख्याल है इस पर स्टडीज़ होने की ज़रूरत है. और मज़हब को अगर ये डेलीगेट कर भी दिया जाए काम, तो वो किस तरह से मैनेज हो कि उसके अखलाकी जो नताइज हैं वो ज़्यादा आपको विजिबल नज़र आएँ, वो एक अलहदा मामला है. लेकिन हिस्टोरिकली मतलब ऐसे माशरे भी हमें मिलते हैं कि जहाँ पे इंसानों ने अपनी अक्ल से जो अखलाकी उसूल हैं वो वज़ा किए हैं. और हमें फ़लसफ़े में फ़िलासफ़र्स में ऐसी मिसालें भी बहुत सारी मिलती हैं कि जिन्होंने अपने अक़ली बुनियादों पे कुछ ऐसे उसूल वज़ा करके दिखाएँ. कि मज़े की बात यह है कि हमारे मज़हब का ही एक बुनियादी जो अखलाकी उसूल है ना, बुनियादी अखलाकी उसूलों में से एक उसूल ये है कि अपने लिए भी वही पसंद करो जो अपने भाई के लिए पसंद करो. ऐसा ही है ना. और कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव जो है कांट का, वो क्या है याद है किसी को? कि जो यू शुड विश टू बी ट्रीटेड जस्ट एज यू ट्रीट अदर्स, और यू शुड ट्रीट अदर्स जस्ट एज यू विश टू बी ट्रीटेड योरसेल्फ. ठीक है. तो मतलब ये कि ये एक ऐसा बड़ा आफाकी किस्म का उसूल है कि जिस पे इंसानों की मसावात भी की बुनियाद भी रखी जा सकती है, जिस पे इंसानों के जो है ना ख्वाहिशात और राइट्स के एक जैसा होने की बुनियाद भी रखी जा सकती है, जिस पे एक पर्सनल जो रिलेशनशिप्स आपके आपस में उनकी बुनियाद भी रखी जा सकती है, जिस पे चैरिटी की बुनियाद भी रखी जा सो ऑन. ठीक है.
تو مطلب یہ کہ آپ کو مثالیں تو بہت ساری مل جائیں گی کہ جس میں انسانوں نے اپنے شعور سے عقل سے یہ چیزیں بنائی ہیں، لیکن ان کی شاید افیکٹونیس میس لیول پہ یا میسو سکیل پہ اس کی افیکٹونیس اس طرح نہیں رہی جیسی مذہبوں کی رہی ہے، مذاہب کے پاس رہی ہے. تو جس وجہ سے مذہب ابھی تک جو ہیں they do enjoy a certain relevance. This is the best I can manage. جی anyone? شکریہ. میں چونکہ دوست پہلے گل کر چکے نے اور تھوڑی دیر تو پہلے میں سائنس کا اسٹوڈنٹ نہیں ہے اس واسطے مینوں زیادہ نہیں پتا سائنس کے بارے، لیکن جننا میں دیکھ سکتا ہوں یہ دیکھ سکتا ہوں کہ تسی جیسے اگر گریوٹی کی بھی گل کیتی جاندی ہے تو یہ بھی ایک فیتھ ہے، کہا جاتا ہے کہ گریوٹی ایگزسٹ کرتی ہے، سو اٹ ڈز ایگزسٹ وغیرہ وغیرہ. سو وہ جڑا اے سوالاں دے جواب جڑے نے وہ بھی تہانوں ملتے ہیں جدوں تسی ایکویشنز نو سارٹ آؤٹ کردے ایکویشن نو حل کردے ہو. تو ایکویشن حل کرن واسطے بھی تمہیں ایک سرٹن کائنڈ آف جیڑی ایکسیلنسی چاہیے، یعنی ایک خاص 1% یا 2% جیڑا ایک طبقہ ہے صرف وہ سمجھ سکتا ہے انہاں اصولاں نو، ادروائز تو باقی جنی ساری جنتا ہے انہوں نے تو ایمان ہی رکھنا ہے، فیتھ ہے کہ گریوٹی ایگزسٹ کرتی ہے، دنیا گول ہے. میں تو نہیں باہر جا کے دیکھا، مینوں کیا گیا ہے گول ہے یا باقی جڑے معاملات نے. سو اے میں من لے اور ایک پھر مان لے اور جی انہوں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیتا سی کہ ایک سائنٹیفک وے آف لائف یا سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. سو اسی کیا کہہ سکتے کیونکہ میسج تا سمجھ آیا کہ نہ تو میسج دا انڈرسٹینڈنگ ہے سائنس نو سمجھن دی تے نہ ہی میسج دی انڈرسٹینڈنگ ہے ریلیجن دی جڑی ویلیوز نو سمجھن دی. سو انہاں دونوں نے دونوں جگہ تے علیحدہ علیحدہ عقیدہ لگا لیا. سو اسی کیا کہہ سکتے ہیں کہ ایک جڑا معاشرہ ہے اپنے تئیں ایک بندہ جڑا ہے شخص ہے اپنے تئیں یہ ڈیسائڈ کرتا ہے کہ انہیں سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ اپنانا ہے یا ریلیجیس ایٹیٹیوڈ اپنانا ہے. چونکہ سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ اپنانا ہے تو جیسے تسی کہا کہ وہ ایکویشن تسی رکھ لیندے ہو اور تسی سپوز کر لیندے کہ سپوز ایکس از ایکول ٹو وائی اور سم تھنگ، اور اسی طرح تسی مذہب دی کر لیندے ہو. سو میں قصہ مختصر میں کہنا چاہ رہا کہ اگر اپنے تئیں شخصیات معاشرے اور لوگ یہ ڈیسائڈ کر لیندے ہیں کہ انہوں نے سائنٹیفک ویلیو استعمال کرنی ہے یا ریلیجیس ویلیو استعمال کرنی ہے، ایٹیٹیوڈ استعمال کرنا ہے دنیا نو ویکھن دا، وہ تو ٹھیک ہے. لیکن جڑے میرا سوال ہے ہوں جڑے معاشرے یا کوئی جڑیاں حکومتاں نے یا کوئی جڑے کوئی اوور آل کوئی کلیکٹیو آرگنائزیشنز نے جڑیاں یہ سپوز کر لیندیاں نے کہ انہاں دی ویلیو جڑی ہے وہ الٹیمیٹ ہے تو پھر وہ امپوز کرنا شروع کر دیں ہیں، چاہے وہ سائنٹیفک ہوئے چاہے ریلیجیس ہوئے. وٹ ڈو یو سے اباؤٹ اٹ؟ دیکھو ایتے نا کیونکہ انہیں پنجابی سوال کیتا تو میں پنجابی جواب دینا مناسب سمجھنا. سمجھ نہیں آئے گی؟ چلو تو سوال سمجھ آیا ہے تمہیں؟ چلے میں اردو میں اسے ٹرانسلیٹ کر کے تو پھر اردو میں جواب دے دیتا ہوں. سوال ان کا یہ تھا کہ عام لوگوں کے لیے تو ظاہر ہے کہ سائنس کی جو وہ حقانیت ہے یا سائنس کی کہہ لیں صحیح ہونے کے جو معیار ہیں وہ اس طرح سے واضح نہیں ہے جس طرح سائنسدانوں کے لیے یا سائنس کو سمجھنے والے لوگوں کے لیے ہیں. تو اب کیا ایسی امبیلنس کے ہوتے ہوئے سائنس کو اڈاپٹ کرنا اور مذہب کو اڈاپٹ کرنا ایک قسم کی آزاد چوائس ہے لوگوں کی آپس میں؟ مطلب کہ میں چاہوں تو میں سائنس کو اپنا وے آف لائف بنا لوں یا سائنٹیفک وے آف لائف اپنا لوں اور چاہوں تو مذہب کو اپنا لوں، یا مجھے جو سمجھ آئی ہے یا ایسا بھی ہے کہ کچھ ادارے ہیں یا کچھ قوتیں ہیں جو ایک خاص ویو آف لائف کو یا ایک خاص ورلڈ ویو کو اپنا لیتی ہیں اور پھر اس کو باقی لوگوں پہ امپوز کرنے کی بھی کوشش کرتی ہیں. ان کا سوال یہی سوال ہے. تو میرے خیال میں دنیا میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ انسان جو ہے نا ایک گروہ جو ہے وہ دوسرے کسی گروہ کے اثر سے مکمل طور پہ آزاد رہا ہو. ٹھیک ہے، انسان جب سے آیا ہے دنیا میں، جب سے دنیا بسی ہے تو ہائرارکیز بلڈ ہوتے جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، ذرا پہلے ذرا اسپارس تھیں اب زیادہ پاپولیٹڈ ہو گئی ہیں. تو ان ہائرارکیز کے ہوتے ہوئے آپ یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ کوئی شخص بڑا انڈیپینڈنٹلی وہ چاہے گا تو وہ مذہبی ہو جائے گا اور وہ چاہے گا تو وہ سائنسی ہو جائے گا یا سیکولر ہو جائے گا. ٹھیک، آپ اپنے ملک کی مثال لے لیں. کیا آپ یہاں پہ اپنی مرضی سے سیکولر ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اپنے گھر کے اندر، اپنے کمرے کے اندر، اپنے پرائیویٹ کہہ لیں ڈومین کے اندر تو شاید ہو سکتے ہیں، لیکن
ایسے مطلب طریقوں میں یا ایسے طریقے سے نہیں ہو سکتے کہ جس کی کوئی سوشل مینیفیسٹیشن ہو، جس میں کوئی آپ کی سوشلی آپ پارٹیسپیٹ کر رہے ہو کسی چیز میں، تو نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، مطلب کلیکٹیو وے آف لیونگ میں آپ سیکولر نہیں ہو سکتے. اسی طرح سے آپ کی لیٹس سے جو ذرا سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ رکھنے والی سوسائٹیز ہیں، وہاں پہ آپ ایک سائنسدان ہوتے ہوئے کسی قسم کی جو ریلیجس کاسمولوجی ہے اس پہ شاید یقین نہیں رکھ سکیں گے، کیونکہ کلچرل پریشر آپ پہ اس چیز کا اتنا ہوگا، آپ کے جو پیئر گروپ پریشر آپ پہ اتنا ہوگا کہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ نہیں یار یہ دس. مطلب یہ کہ انڈیپینڈنس کا جو کانسیپٹ ہے وہ تو پاور کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. یہاں پہ سوشل سائنسز مجھ سے زیادہ جاننے والے لوگ ہوں گے. تو پاور از اے ویری سینٹرل کانسیپٹ ایون ان سائنٹیفک ریسرچ. دا پرابلم ود فزکس ایک کتاب ہے، تو فزکس کے ریسرچ کا جو آج کل کے ٹرینڈز ہیں نا، اس سے متعلق لکھی ہوئی کتاب ہے، اور اس میں جو وہ لکھنے والے صاحب ہیں وہ شکایت یہ کرتے ہیں کہ کوانٹم گریوٹی کے ریسرچ گروپس کو اس طرح سے نہیں کیا جاتا فنڈ جس طرح سے اسٹرنگ تھیوری کے گروپس کو فنڈ کیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ پری ڈومیننٹ اس وقت جو ایک وہ پازیٹیوسٹ پری ڈومیننٹ فلاسفی آف سائنس وہ اسٹرنگ تھیوری کے ساتھ زیادہ میل رکھتی ہے اور کوانٹم فیلڈ تھیوری کے ساتھ کم رکھتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اس قسم کے آپ کو ڈائنامکس ہر جگہ پہ نظر آئیں گے. تو مطلب اگر آپ یہ اس بات کی شکایت کریں کہ کچھ لوگ پاورفل ہیں اور وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دوسرے لوگوں پہ امپوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ تو شکایت آپ کی میرا نہیں خیال کبھی بھی ختم کی جا سکتی، یہ رہے گی، یہ پولیٹیکل ہے. جی جنید صاحب، آپ نے بڑی اچھی باتیں کی سر. ہمارے ہاں جو ہے جو بلیسفیمی کا لا آیا ہے اس نے بالکل سٹائفل کر دیا کہ آپ ریلیجن پہ بھی کوئی اوپن ڈیبیٹ نہیں کر سکتے، کوئی کھل کے بات نہیں کر سکتے. تو ابھی مجھے بڑی اچھا لگا عدنان صاحب سے بات کر کے. تو انہوں نے درس نظامی کیا ہے، اب یہ اسلامیات میں اسلام آباد میں ایم فل کر رہے ہیں. تو میں ان کا پرسپیکٹو جاننا چاہوں گا، اگر آپ برا نہ مانیں، کھڑے ہو کے اگر یہ میں کچھ بتا سکیں. ضرور سر، ضرور. ہاں، میں نے بھی مدرسے سے شروع کیا. میں مدرسے کا اسٹوڈنٹ ہوں. ٹھیک ہے جی. تو مثلا میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ مثلا مولانا احمد رضا خان بریلوی نے آج سے 110-15 سال پہلے ایک کتاب لکھی، 105 دلائل دیے انہوں نے کہ زمین حرکت نہیں کرتی. اور آج سے 50 سال پہلے مفتی اعظم سعودی عربیہ انہوں نے اس چیز کو کنڈیم کیا کہ ریاض یونیورسٹی یہ چیز پڑھا رہی ہے کہ زمین گردش کرتی ہے. تو تھیوری آف ایوولوشن جو ہے اس کا ہمارے مذہبی لوگ مذاق اڑاتے ہیں، غیر مذہبی بھی اڑاتے ہیں، لیکن ان کی جو ایکسپلینیشن ہے اس پہ کبھی کوئی تنقید نہیں کر سکتا کہ مثلا بہن بھائی کی شادی جائز تھی. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ مثلا ماں کے پیٹ میں کیا ہے کوئی نہیں بتا سکتا. ٹھیک ہے، کیا اب بھی ہمارے علماء یہ آرگیومنٹ دیتے ہیں مثلا بارش کب ہوگی؟ ٹھیک ہے، آج سے 100 سال پہلے تو یہ بہت اسٹرانگ آرگیومنٹ تھا. کیا آج بھی ہمارے علماء یہ آرگیومنٹ دیتے ہیں؟ اس طرح کے جو کوسچنز ہیں ان پہ کیا ہے ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے کیا سوچ رکھتا ہے، اور آپ کی سوچ میں کیا کوئی تبدیلی آئی درس نظامی سے لے کے جو آپ نے جدید تعلیم شروع کی؟ جو بھی ریلیجیس اسکالرس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ریلیجیس اسکالر جیسے علامہ اقبال ہیں، تو انہوں نے بھی لکھا تھا کہ ریکنسٹرکشن آف اسلام، کہ مذہب کی دوبارہ ریکنسٹرکشن کی جائے موجودہ حالات کے ساتھ، موجودہ سائنس کے ساتھ مذہب کو کمبائن کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو ایسا باہر بھی ہو رہا ہے، لیکن اس میں کافی پرابلمز آتی ہیں. جو روایتی مذاہب کے لوگ ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر مذہب میں ڈیڈکشن ہوتی ہے، کافی چیزوں کو پہ چھوڑنا آہستہ آہستہ کافی وہ ہے، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یورپ میں ان جگہوں پہ. تو اس وجہ سے یہ پرابلمز آتی ہیں. جو روایتی مکتبہ فکر وہ اس وجہ سے مذہب کے اندر کہتے ہیں کہ جیسے ابتدا میں تھا اسی طرح ہم اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. لیکن کچھ اسکالر بیچ میں آتے ہیں، آج کل بھی موجود کافی سارے اسکالرس ہیں جیسے جاوید احمد حامدی صاحب ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ موجودہ سائنس کے ساتھ اس کو کمبائن کرنے کی کوشش کی جائے. یہ ایک کانسٹنٹ میرا خیال ہے کوشش ہے، میرا خیال رہی ہے، اور یہ مطلب ہماری تاریخ میں بھی اور باقی جو مذاہب ہیں ان کی تاریخ میں بھی مطلب آپ کو یہ کانسٹنٹ یہ چیز نظر آتی ہے. مطلب مذہب میں مذہبی لوگوں میں ظاہر ہے یہ ایک سینٹیمنٹ ملتا ہے کہ جی مذہب کو کسی طرح سے پریزرو رکھا جائے، اس کو ایڈلٹریٹ ہونے سے بچا کے رکھا جائے، اس میں
جو ہے نا کنٹامنیشن نہ ہونے دی جائے. اب وہابی موومنٹ ساری بیسیکلی وہ دوبارہ یہی تھی نا کہ فنڈامنٹلس پہ چلے جائیں آپ. کسی قسم کی یہ جو بدعات ہیں وہ اپنے جمعے کے خطبے کے شروع میں آپ کو پتہ ہے جو خطبہ وہ بولتے ہیں وہ اس میں شامل ہے کہ کل محدثۃ بدعہ و کل بدعۃ ضلالہ. تو یہ ساری چیزیں مطلب سارے مذاہب میں آپ کو نظر آتی. پروٹیسٹنٹس تھے کرسچنس میں تو ان کو بھی اسی قسم کی کہہ لیں ایکوزیشنس کا سامنا رہا کہ بھائی یہ بدعتی ہیں ہمارے, یہ انہوں نے جو ہے نا حلیہ بگاڑ دیا ہے مذہب کا. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک نا نیچرل پروسیس ہے جس کو مطلب آپ کانشیسلی ریگولیٹ نہیں کر سکتے. کانشیسلی ریگولیٹ کرنا بہت مشکل ہے. مثلاً میری جو نسل ہے, جو جس نسل سے میرا تعلق ہے, ہماری شاید نسل اتنی جلدی ٹرانسفارم نہیں ہوئی جتنی جلدی جو ہم سے اگلی نسل ہے وہ ٹرانسفارم ہوئی ہے. اب ان سے اگلی جو نسل ہوگی شاید اس سے بھی زیادہ تیزی سے ٹرانسفارم ہوگی, کیونکہ جو وہی مینز آف کمیونیکیشن جو ہیں جو کہہ لیں اویلیبل انفارمیشن ہے, یہ ساری چیزیں مطلب یہ بڑھ جائیں گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ضرور ہوگا کہ اب چونکہ یہ انفارمیشن کا جو فلڈ ہے یا انفارمیشن کی جو اویلیبلٹی ہے یہ ممکن ہوئی ہے سائنٹیفک ورلڈ ویو کی وجہ سے, مطلب اس کی وجہ سے جو ترقی ہوئی ہے اس کی وجہ سے, تو اس کے جو متاثرین ہوں گے نا, مطلب اس کے جو بینیفیشریز کہہ لیں ان کو ہی متاثرین بھی کہہ لیں, وہ اس چیز پہ ہم سے زیادہ آمادہ ہوں گے کہ اس چیز کو صحیح مان لیا جائے, یہ جو چیز کہہ رہی ہے یہ اس کو مان لیا جائے. ہم زیادہ تفصیل میں تو نہیں گئے کیونکہ وقت کم تھا. تو ٹروتھ کی ایک جو ڈومین ہے یا ایک جو ویو ہے وہ پریگمیٹک ٹروتھ کا ہے. اور میرا خیال ہے کہ سائنٹیفک میں بھی, مذہب میں بھی, جنرلی سیکولر اخلاقیات میں بھی آپ کو یہ ہر جگہ نظر آتا ہے کہ کیا چیز ہے جو یوزفل ہے, کیا چیز ہے جو افیکٹو ہے. میں جو کہ پبلک پالیسی کا طالب علم بھی ہوں اور ظاہر ہے میرا کام بھی پبلک پالیسی ہے, تو ہمارے اکثر کسی بھی انٹرونشن سے پہلے جو سوال پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ انٹرونشن افیکٹو ہو سکتی ہے. تو افیکٹو کسی بھی اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو کرنا چاہ رہے تھے آپ وہ اچیو کر لیں. تو اسی بنیاد پہ اگر آپ دیکھیں گے تو جو سائنٹیفک ٹروتھ ہے وہ بیسیکلی پریگمیٹک نوعیت کا ٹروتھ ہے, دیٹ اٹ ورکس, اٹ از افیکٹو. سائنٹیفک میتھڈ کی جو فورس ہے, جو سویلائزیشنل فورس جسے میں بار بار کہہ رہا تھا, وہ بیسیکلی ایسی فورس ہے کہ جو ڈلیور کر کے دیتی ہے, جو ڈلیور اور خاص طور پہ ہمارے جیسے معاشروں میں کہ جن میں محرومی یا اکنامک جو بیکورڈنیس ہے وہ واضح طور پہ نظر آتی ہے, اور پھر ہمیں لگتا ہے کہ بجائے یہ کہ ہمارے اس محرومی کا علاج کیا جائے, اس کو ایڈریس کیا جائے, اس کو ماڈرن دنیا کے ساتھ ملا کے دیکھا جائے, ہمیں جو ہے نا جو مذہبی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ توکل کرو اور جو ہے نا صبر کرو اور شکر کرو. تو لوگوں میں عین ممکن ہے کہ کچھ لوگ صبر اور شکر پہ راضی ہوں گے, لیکن عین ممکن ہے کہ کچھ لوگ اسی کی وجہ سے کچھ ریئیکشن بھی کریں گے کہ ہمارے اگر بچے بھوکے مر رہے ہیں تو ہمیں صبر اور شکر کرنے کا جو ہے نا واز کیوں دیا جائے. سمجھ نہیں میری بات؟ تو مطلب اس کو ان افیکٹو سمجھ کر وہ ایک افیکٹو پیراڈائم کی طرف اگر چلے جاتے ہیں تو یہ ایک نیچرل پروسیس ہے, یہ کسی کی کانشیس انٹرونشن نہیں ہے. کسی کی بلاسفیمی کا آپ نے ایگزامپل دی, تو بہت سارے لوگوں کو, میں اپنے آج کل کی نسل میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو مطلب مذہبی لوگ ہیں لیکن بلاسفیمی کے قانون کی وجہ سے پیدا ہونے والے جو کچھ لوگوں کے لیے مسائل تھے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے, ٹھیک ہے, اور اس چیز کو غلط سمجھنے کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی مذہب میں یا مذہب میں ان جنرل اس قسم کے قوانین بنانے کی گنجائش یا ٹینڈنسی موجود ہے تو پھر میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی افیکٹو پیراڈائم یا افیکٹو ورلڈ ویو ہے, تو وہ اس سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنا شروع کر دیتے ہیں. مطلب کرنے کو تو ہم نے اسلام کو, شریعت کو نافذ کرنے کے لیے کیا تھا وہ کام, لیکن اس کا کانسیکوینس کیا ہوتا ہے وہ ایک وہ کہہ لیں اسباب کی دنیا کا فنومینن ہے, وہ آہستہ آہستہ ہوتا نظر آتا ہے آپ کو. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں کانشیسلی کم اور جسٹ آن دیئر اون ایز اے پروسیس آف ہسٹری زیادہ ہوتی ہیں. مثلا ایس ایم ظفر نے ایک دفعہ یہ کہا, ایس ایم ظفر صاحب نے ایک دفعہ کہا کہ بلیسفیمی لا نے اسلام کی تبلیغ کا راستہ روک دیا ہے. آپ کسی کرسچن کو تبلیغ کر رہے ہیں, اس کے ذہن میں کوئی سوال آتے ہیں, وہ سوال نہیں کرتا کہ جی مجھے تو تھانے لے جائیں گے, یہ بلیسفیمی کا کیس ہو جائے گا میرے اوپر. تو آپ نے بالکل وہ راستہ بھی بند کر دیا
دیکھیں وہ پبلک پالیسی میں اور سوشل سائنسز میں ایک لفظ استعمال ہوتی ہے ان انٹینڈڈ کانسیکوینس آف پازیٹیو ایکشن. تو یہ پازیٹیو ایکشن ہم کرنے کی کوشش تو کرتے رہتے ہیں لیکن اس کے ان انٹینڈڈ کانسیکوینسز کو اکثر نہیں لیتے اپنے اس میں. تو بہرحال یہ آج کا ہمارا موضوع نہیں ہے. ہمارا موضوع مذہب اور سائنس کی جنرل آپس کی جو کہہ لیں موازنہ ہے وہ تھا. تو اس سے متعلق اگر کسی کی اور کوئی آبزرویشن ہو تو آپ ضرور. کانٹ نے جو یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ میرا ٹروتھ میرا ہے, آپ کا ٹروتھ آپ کا ہے, تو یہ چیز آج کے دور میں یہ میرے خیال سے یہ چیز کنٹمپریری سائنس میں یہ چیز آج ختم ہو چکی ہے میرے خیال سے. سائنس میں نہیں, کانٹ نے یہ نہیں, کانٹ کا تم کیٹیگوریکل امپیریٹو کی بات کر رہے تھے. اس نے کہا کہ بھائی آپ اگر اپنے لیے کوئی چیز پسند کرتے ہیں تو وہ سب کے لیے پسند کریں. یہ اخلاقیات کا بنیادی مطلب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دوست آپ سے جھوٹ نہ بولیں تو آپ بھی اپنے دوستوں سے جھوٹ نہ بولیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ قطار میں کھڑے ہوں تو کوئی آ کے قطار جو ہے نا وہ توڑنے کی کوشش نہ کرے تو آپ بھی قطار توڑنے کی کوشش نہ کریں. مطلب جو اصول آپ اپنے لیے پسند کریں وہی سب کے لیے پسند کریں. تو اس نے کہا کہ اس ایک اصول کی بنیاد پہ ساری اخلاقیات کھڑی کی جا سکتی ہے, قوانین بنائے جا سکتے ہیں, اخلاقی قوانین. میرا اور کوشچن ہے کہ میرا ٹروتھ میرا مطلب 18ویں صدی تک یہ تھا کہ مطلب میں مذہب ہے تو یہ میرے انفرادی معاملے. مزے کی بات یہ حضرت علی کا ایک قول بھی ہے. حضرت علی کا ایک قول ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہر انسان کا اپنا سچ ہے اور ہر کوئی اپنے سچ کا خود ذمہ دار ہے. تو یہ جو سبجیکٹیوٹی کا ایلیمنٹ ہے اس کو جو ہمارے پرانے سمجھدار مذہبی لوگ تھے, ہمارے جو علماء ہیں, انہوں نے کبھی اس کو ڈسکاؤنٹ نہیں کیا. تو لیکن وہ آہستہ آہستہ ایک چیز اسٹینڈرڈائز ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے پھر ہوتا ہے کہ جی اس سے اب جو اس سے علیحدہ ہوگا وہ آؤٹ کاسٹ ہو جائے گا. تو مطلب اس قسم کے مسائل. یہ جو ہمارے دوست نے کہا نا ایک جنرل ڈکلائن آئی ہے. اسی برے صغیر میں مولانا آزاد بھی تھے, مولانا حسین احمد مدنی بھی تھے جو اس قسم کے ڈائلاگ کو فروغ دیتے تھے. جی بالکل. اب ہمارے جو یہاں ہے ایک جو ہمارے ریلیجس گروپ ہے یا ریلیجس ایلیمنٹ ہے وہ خود جو اسلام کے بنیادی علم کے اور قانون کے ماخذ ہیں, مثال کے طور پر قرآن شریف, مثال کے طور پر سنت, پھر حدیث, پھر شورا, پھر اجماع, پھر قیاس, پھر اجتہاد, یہ ہم نے تو ایجاد نہیں کی ہے نا, یہ اسی اسلامک اسکالرس اور اسلامک فلسفی میں آئے ہیں. اب مجھے بتائیں کون کتنے ہمارے جو ہیں دوست ان ساری چیزوں کو سمجھنے, ماننے اور اجتہاد کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ اب آپ اپنے معاشرے پر دیکھیں, جتنا 40 سال پہلے ہم ماڈریٹ تھے, جتنا 40 سال پہلے ہم اوپن تھے, اتنے آج ہیں. تو ایک جنرل سوسائٹی میں ڈکلائن آیا ہے, اس کا جو ہے شکار جو مذہبی حلقہ ہے وہ بھی ہوا ہے. انہوں نے بھی ڈائلاگ چھوڑ دیا ہے, انہوں نے بھی علم کی طرف جانے کے راستے بند کر دیے ہیں. تو دیٹس وائی ہول سوسائٹی از پینگ. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ایک وہ نیچرل ایونٹس ہیں کہ جن کو مطلب روکنے کے لیے شاید آپ کو بڑی پروٹریکٹڈ قسم کی لمبی کوششیں کرنا پڑیں گی. یہ نہیں کہ ایک کام کر کے آپ سمجھیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ادا ہو جاتی ہے. سب کوشچن جو ہیں ان کو کمبائن کر لیں تاکہ سب کو موقع مل جائے. 2-3 لوگ اور ہیں شاید کرنا چاہ رہے ہیں. میرا خیال ہے وقت تو ہو چکا ہے کافی, تو اگر کوئی سوال رہ گیا تو ایک آخری سوال لے لیتے ہیں. سر جیسے ریکنسٹرکشن کی انہوں نے بات کی تو اقبال نے بھی خواہش ظاہر کی تھی کہ جیسے آپ نے چوتھا سورس بتایا کہ وہی ہے, تو اس کو آج کل کی سائیکالوجی یا سائنس کچھ ڈیفائن کر پائے, یا مسٹیکل جو ایکسپیرینس ہے اس کے بارے میں کچھ نئی اپڈیٹ کیا ہوئی ہے یا ہونے جا رہی ہے, ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ہو تو سکتی ہے. دیکھیں خاص طور پہ جو کرسچنز اور جیوز ہیں نا, ان میں تو یہ چیز ہوئی ہے. ان میں 2 فلاسفرز آف ریلیجن ہیں, ایک ایلون پلنٹنگا اور ایک ولیم ایلسٹن. ان 2 کو اگر آپ پڑھ سکیں تو ضرور پڑھیں گے. ریولیوشن کی تھیوری پہ باقاعدہ وہ بات کرتے ہیں, اور ان کا ایک ریلائبلسٹ ماڈل ہے, ریلائبلسٹ امپیریسسٹ ماڈل آف نالج ہے, اور وہ ریولیوشن کو اس کے ساتھ جوڑ کے پڑھتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں ایسا بھی کچھ نہیں ہوا, اور اس کے مطلب مجھے اس کے ہونے کی کوئی خاص ابھی پاسبلٹی بھی نظر اس لیے نہیں آتی کیونکہ،
وہ نا ڈاؤن گریڈنگ ایلیمنٹ نظر آتا ہے کہ مطلب جو پیغمبر کا تجربہ ہے، وحی کا جو تجربہ ہے، وہ کسی عام انسان کا تجربہ تو نہیں ہے. مطلب ہمارے پیراڈائم میں وہ کسی عام انسان کا تجربہ تو نہیں ہے، اور وہ اگر کسی عام انسان کا تجربہ نہیں ہے تبھی وہ اس قابل ہے کہ اس کو انفالبل سمجھا جائے، کسی بھی قسم کے غلطی سے پاک سمجھا جائے. تو اگر ہم اس کا کوئی ایک سائیکولوجیکل اسیسمنٹ یا سائیکولوجیکل انالیسس کرنے پہ تیار ہی ہو جائیں تو بہت سارے لوگوں کے نزدیک ہم نے جو ہے نا ہار مان لی ہے. سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ تو اس وجہ سے ابھی تک اس کا مجھے تو نہ تو کوئی ہو رہی ہے چیز، مطلب میرے علم میں کم از کم نہیں ہے، اور نہ اس کا مجھے کوئی عنقریب امکان نظر آتا ہے. تو لیکن اور بھی بہت کچھ کہا تھا اقبال نے ان 7 لیکچرز میں جن پہ مطلب ایکسپلور کیا جا سکتا ہے، وہ ابھی تک ہم نے اس پہ بھی کوئی خاص ہاتھ صاف نہیں کیے. تھینک یو سو مچ جی، بہت شکریہ.